بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے آخری نشست اور آخری دن جمع ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ تمام کے سامنے جو ہے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز میں آپ تمام کے سامنے طلاق کے تعلق سے اور طلاق وجوہات اور حل اس کا دوسری کڑی دوسرا حصہ بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا. جو باتیں پہلی کڑی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اصول تھے، وہ باتیں تھیں جس کے تحت اگر میاں بیوی ان باتوں کو ذہن میں رکھے جو شریعت نے بتائی ہیں تو انشاءاللہ عزیز نوبت طلاق تک نہیں آئیں گی. لیکن اگر اس کے بعد بھی نوبت یوں آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کا ساتھ رہنا دین اور شریعت پر ساتھ مل کر رہنا ناممکن ہو تو پھر علیحدگی بھی شریعت نے بہرحال ایک طریقہ دیا ہے. آئیے اس علیحدگی کا طریقہ کیا ہوگا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا. آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں طلاق کے تعلق سے ہم افراط اور تفریط کے شکار ہیں، زیادتی اور کمی کے شکار ہیں. حدوں سے یا تو گزر جاتے ہیں یا تو حدوں سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ جس کے تعلق سے شریعت نے تو بہت حد تک بہت گہری ہمیں رہنمائی کی، مکمل طور سے رہنمائی کی، لیکن اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں جو معاملات دیکھے جا رہے ہیں اور جس رفتار سے طلاقیں ہو رہی ہیں، جس انداز سے لوگ طلاقیں دے رہے ہیں، طلاقوں کی جو وجوہات بہرحال جو بتائی جا رہی ہے، جو وجوہات بتائی جا رہی ہے وہ ایسی بے بنیاد وجوہات ہیں، اور کبھی کبھار تو اتنی غیر شرعی ہوتی ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو سن کر بھی جو ہے انسان کو تعجب ہوتا ہے کیا یہ بھی جو ہے طلاق کی جو بنیاد بنتی ہے. تو بہرحال اس بات کو امت مسلمہ کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ طلاق کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہوگا، طلاق کب دینا ہے، اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے، پھر وہ کس انداز سے دی جائیں گی، دینے سے پہلے کیا مراحل اس کے ہوں گے، دینے سے پہلے کن کن باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. یہ تمام باتوں میں سے کسی کو بھی ہم اپنے مد نظر نہیں رکھتے ہیں اور بس ایک وار میں بس 3 الفاظ ہم نے ایک الفاظ کو 3 بار دہرا دیا اور ہم سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہوا. الفاظ دہرانے کے بعد پھر تمام تر باتیں ہو رہی ہیں، تمام تر فکریں ہو رہی ہے، تمام تر سوچ ہو رہی ہے، تمام تر مسائل کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے، تمام باتیں بعد میں ہو رہی ہیں. لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ امت مسلمہ جس طرح سے ہم نکاح کے مسائل ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں یا انسان نکاح سے پہلے اس کے مسائل سیکھتا ہے اسی طرح سے وہ طلاق کے مسائل بھی سیکھے، نکاح سے پہلے یاد رکھیں، تاکہ نکاح جب انسان کا ہو اور اللہ نہ کرے ایسی نوبت لیکن آ سکتی ہے، آ جائے تو پھر کیا کیا جائے. ورنہ پھر یہاں ہوتا یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کے لیے 3 الفاظ ادا کر دی جاتی ہے ایک ہی سانس میں، اور اس کے بعد پھر حل ڈھونڈا جاتا ہے، حل تلاشا جاتا ہے اور مختلف ہیلے اور بہانے نکالے جاتے ہیں پھر واپس دوبارہ ملنے کے. ٹھیک، تو اس سے پہلے کیوں نہ اس کا ہم طریقہ کار سیکھ لیں. طریقہ اگر سیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عزیز وہ مسائل سامنے آئیں گے نہیں جس میں مشکلیں اور جس کے اندر جو انسان کوئی کام پہلے کر گزرتا ہے اور بعد میں جو ہے اس کام کے تعلق سے پچھتاتا ہے. تو اس بات کو جو ہے جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم دیکھتے ہیں طلاقوں کا جو وجود آ رہا ہے، لوگ طلاقیں دے رہے ہیں اور طلاق ایک ایسی چیز بن چکا ہے کہ مرد نے اپنا اس کو مزاج بنا لیا ہے.
مرد اس کو اپنا مزاج سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام اس کے مزاج کے خلاف ہو تو جو چیز اس کو استعمال کرنا ہے بس وہ لفظ ہے جس کو طلاق کہا جاتا ہے. اور ہر چیز کے لیے، بیوی کی ہر نافرمانی کے لیے اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ میں طلاق دے دوں گا. اور جب انسان بار بار کسی چیز کو سوچتا ہے، بار بار کسی چیز کو ذہن میں دہراتا ہے، تو جب وہ موقع، وہ گھڑی آ جاتی ہے، جب وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اس الفاظ کو منہ سے نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمیشہ وہ اپنے خواب و خیال میں یہی سوچتا ہے کہ پانی نہیں پلائی تو طلاق دے دوں گا، کپڑے برابر نہیں دھوئی تو طلاق دوں گا، فلاں مسئلہ ہو تو طلاق دے دوں گا، بات اچھی نہیں کری تو طلاق دے دوں گا، فلاں چیز نہیں سن رہی. دیکھیے اس کے دوسرے حل ہے، طلاق ہی اس کا کوئی حل نہیں ہے شرعی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ بات بہرحال ہم جانتے ہیں کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو اپنے چیلوں کو جو ہے روز چھوڑتا ہے، اس کا تخت پانی پر ہے، وہ جاتے ہیں اور مختلف کارکردگیاں کرتے ہیں، لوگوں میں فتنے فساد ڈالتے ہیں اور آ کر پھر اپنی رپورٹنگ پیش کرتے ہیں. ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جھگڑا کرا دیا، فلاں سے فلاں کر دیا. شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے شیطان اس کا چیلا کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا اور اس حد تک پڑا رہا کہ دونوں میں جدائی ڈال کر آیا ہوں. وہ کہتا ہے ہاں تو نے خوب کام کیا اور اسے شاباشی دیتا ہے کہ تو نے آج زبردست کام کیا. اس لیے کہ دو افراد کے جھگڑے میں تو صرف دو افراد کا جھگڑا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے میں دو خاندان کا جھگڑا ہے. اس میں ایک عورت کی زندگی خراب ہوتی ہے، کئی بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے اور دو خاندان کم از کم لڑ پڑتے ہیں آپس میں، ہے نا. تو شیطان بھی چاہتا ہے کہ بہرحال یہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں آج مرد کی غلطی سے کہ اس نے طلاق کو ایک مذاق سمجھ لیا اور بس 1 2 3 سیٹس یو فری، طلاق 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 کسی بات پر ہی بول دیا اور عورت کو سمجھتے آزاد کر دیا. اس کا خمیازہ امت مسلمہ کی عورتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہماری کم علمی کا، ہماری جہالت کا خمیازہ عورتیں بھگت رہی ہے. اور جو کچھ پھر اس کے بعد ہوتا ہے، جو کچھ فتنے اور فساد ماحول میں ہوتے ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بچا کچا خمیازہ ہوتا ہے نا، جو بچا کچا لاس اور نقصان ہوتا ہے نا، وہ بیچارے پھر ان بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے جو دونوں کے بیچ میں پس کر رہ جاتے ہیں. تو کیا یہ انتہائی ضروری نہیں ہے کہ ہم جہاں نکاح کے مسائل سیکھتے ہیں وہیں جو ہے طلاق کے مسائل بھی سیکھیں اور اسے سکھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ نکاح سے پہلے انسان جان لے کہ اگر نکاح کے بعد اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو میرے پاس شریعت کا حل موجود ہو، شریعت مجھے کیا رہنمائی کرتی ہے میرے پاس اس کا حل موجود ہو. ورنہ پھر جو نتائج دکھتے ہیں وہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. اگر ہم جو ہے مذاہب کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت کم مذہب ہے دنیا میں جنہوں نے علیحدگی کے اصول بتائے ہیں. اکثر مذاہب نے نکاح کے مسائل بتائے ہیں کہ نکاح کیسے ہونا چاہیے، ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہے. لیکن علیحدگی کے بارے میں، سپریشن کے بارے میں بہت کم مذاہب ہے جو بات کرتے ہیں کہ طلاق ہو تو اس کا کیا معاملہ ہو، بہت کم ہے. اسلام نے اس معاملے میں اپنے ماننے والوں کی مکمل تر رہنمائی کی ہے. اس حد تک رہنمائی کی ہے، اس تفصیل سے رہنمائی کی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ نماز کا جب اللہ نے حکم دیا تو کہا نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز اپنے وقتوں پہ تمہارے لیے فرض ہے نا، رکوع کیا کرو، سجود کیا کرو، قیام کیا کرو، ہے نا، ایسے الفاظ آتے ہیں. لیکن جب طلاق کا معاملہ آیا، کیونکہ طلاق بندوں کا آپسی معاملہ ہے، اللہ نے ایک ایک سٹیپ واضح کیا، ایک ایک ترتیب بتائی کہ طلاق کیسی دی جائے. نماز کی ترتیب آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی کہ کس طرح سے ہاتھ اٹھا جائے، ہاتھ باندھے جائے، رکوع کس طرح سے ہو. صرف لفظ قیام کا، رکوع کا، سجود کا، نماز قائم کرتے نماز کو قائم کیا کرو، ہے نا. اس طرح کی نماز اپنے وقتوں پر قائم ہونا چاہیے. مومنوں کے لیے نماز اپنے وقتوں پر طے ہے. نماز جو بندے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے سچے مومن بندے، یہ تمام باتیں ہیں. لیکن دیکھیے جب بندوں کا معاملہ اور بیوی بیوی کا معاملہ آیا تو طلاق کے مراحل سٹیپ وائز اللہ نے بیان کیے. کیا اللہ کے اتنے تفصیلی سٹیپس بیان کرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ان مسائل کو ہم جانیں، ان مسائل کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں؟ ٹھیک ہے، اور ان مسائل کو لوگوں کو بتائے تاکہ اللہ نہ کرے ایسی ضرورت پڑ جائے تو خود اپنے لیے، اور اگر میرا دوسرا بھائی کسی مصیبت میں ہے اور شریعت کے مطابق اس عورت اور اس مرد کا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو علیحدگی کیسے اختیار کی جائے. اس کے بھی شرعی اخلاق ہیں، اس کا بھی احسن بہترین طریقہ ہے. لیکن بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو سمجھنے کو ہی تیار نہیں. ماننا تو ایک دور کی بات ہوتی ہے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں کہ کیا اس کے اصول ہے، کیسے وہ کیا جائے، کیا اس کے معاملات ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ انتہائی آج ضروری ہے کہ ہم یہ تمام باتوں کو سیکھیں. اسلام نے مرد کو جو ہے طلاق کا حق دیا ہے، یاد رکھیں. اور طلاق کے حق دینے کے بعد ایسی ہدایتیں دی ہے کہ طلاق دینے سے پہلے ان ہدایت کو، ان سٹیپس کو فالو کیا جائے. تو اسلام میں طلاق مرد کا حق ہے، یاد رکھیے. گو طلاق عورت بھی مانگ سکتی ہے، یاد رکھیے. اسلام میں عورت جب طلاق ڈیمانڈ کرتی ہے اسے خلا کہا جاتا ہے، لیکن اصل طلاق کا حق مرد کا ہے. عورت بھی طلاق مانگ سکتی ہے اسلام میں، لیکن اصل طلاق کا حق مرد کا ہے، یاد رکھیے. اسلام میں تو جب مرد کو طلاق کا حق دیا تو اسے پوری گائیڈ لائنز دے دی، پورے طریقے بتا دیے، اور طلاق کے لیے 3 لائف لائنز بھی دے دی. آپ 3 زندگیاں دے دی کہ اگر طلاق دینا ہے تو 3 تمہارے پاس اس کے لیے سٹیپ ہے.
علیحدگی اختیار کرنا ہے، سپریشن کرنا ہے، ڈیورس لینا ہے، تو 3 سٹیپس ہے اس کے اندر، 3 مرتبہ میں تم اس کو دے سکتے ہو، اور 3 طلاق کا حق اسے دیا۔ اور لیکن ہم نے یہ سمجھا جو 3 طلاق کا حق شریعت نے دیا ہے وہ تینوں کو ایک ساتھ ایکسرسائز کرنا ہے، ایک ساتھ اس کو یوز کرنا ہے۔ نہ طلاق کے پہلے کے سٹیپس فالو ہوتے ہیں، نہ طلاق کا جو طریقہ ہے کہ 3 مرحلوں میں دینا وہ سٹیپس فالو ہوتے ہیں، وہ ترتیب فالو ہوتی ہے۔ بس مرد کو جو ایک حق دیا گیا ہے، اور بات بہرحال یہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حق کسی کو دیتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ بھی کرنے والا ہے کہ اس حق کا کیسے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پریویلیج، کوئی رائٹ آپ کو دیا ہے، کوئی کسی معاملے میں آپ کا برتا اوپر ہاتھ رکھا ہے، قوام کیا ہے، تو پوچھ بھی ہونے والی کہ کیسے استعمال کیا اس رائٹ کو، تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بہت ساری مرتبہ جو ہے جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو مرد جانتا نہیں ہے کہ اس کو جو حق دیا گیا ہے کیسے استعمال کیا جائے، اور بس جو کچھ اسے علم ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک وقت میں ایک وقت بس 3 بار وہ اس کو استعمال کیا جائے، جبکہ ہم کو سمجھنا ہوگا یہ جو 3 طلاقیں 3 لائف لائنز ہے، 3 زندگیاں ہیں کہ بس 3 بار سوچ سمجھ کے تم دے سکتے ہو، اس الفاظ کو ادا کر سکتے ہو۔ ایک بار کے بعد پھر تم دوسری بار رکھ سکتے ہو، 2 باقی ہوتی زندگی میں، دوسری بار پھر اس کو حق کو استعمال کر لو تو پھر ایک حق پھر تمہارا باقی ہوتا ہے تمہارے پاس، اور اگر تیسری بار استعمال کر لو تو پھر دوبارہ لوٹنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 زندگیاں ہیں جو دی گئی، 3 سٹیپس دیے گئے کہ طلاق سے پہلے کیا کرنا ہے وہ تو بتایا گیا، اس کے علاوہ بھی جب دینا ہے تو 3 مرتبہ ہے کہ پہلی بار کہہ دو پھر چھوڑ دو، عدت سے پہلے چاہو تو رجوع کر لو، پھر اگر معاملہ نہیں درست ہوا تو پھر دوسری بار دے کر چھوڑ دو، عدت سے پہلے چاہو تو رجوع کر لو، پھر اس میں بھی معاملہ نہیں جمتا تو پھر تیسری بار دے کر کرو، اور پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد کوئی چارہ نہیں واپس لینے کا یا در کی۔ لیکن ہمارے پاس وہ جو حق دیا گیا ہے بس اس حق کو ایک وقت ایک ہی ساتھ کھٹ استعمال کر لیا، اور پھر پچھتاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے شریعت نے کیا مرحلے بتائے ہیں کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور آ جائے تو کیا کیا جائے اور کیسے دیا جائے، انشاءاللہ یہ بات میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو شریعت نے مرد کو حکم دیا ہے، چونکہ طلاق مرد کا حق ہے تو اسے حکم آ رہا ہے، اور عورت کے ساتھ کہا اچھا نباہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھی اس کی جو ہے صحبت اس کے ساتھ رکھنا اپنی، اور اس کے تعلق سے مکمل گائیڈ لائنز رہنمائی کی گئی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت 19 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا گزر بسر کرو۔ پھر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ہو سکتا ہے تم کسی ایک چیز کو اس میں برا جانو لیکن اللہ نے اس میں بہت سارا خیر دوسرا رکھا ہوگا۔ مطلب سب سے پہلے کہا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یاد رکھو اگر کوئی بات تجھے ان کی بری بھی لگتی ہوں گی، اگر تمہیں ان کی کوئی بات بری بھی لگتی ہوں گی تو یاد رکھو اگر اس میں کوئی ایک برائی ہے تو بہت سارا خیر بھی تو اس میں ہوں گا نا۔ صرف ایک پہلو ہی دیکھتے ہو سکے کا، صرف کہ وہ جو ہے منہ زبان ہے، وہ جو ہے فلاں چیز میں نافرمانی کر رہی ہے، میری ایک بات کو 3 بار اس نے جھٹلا دیا، صرف ایک بات دیکھتے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس سے کتنی اچھی اللہ نے اولاد دی آپ کو، وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے، آپ جو کہتے ہیں اس میں سے 10 حکم میں سے 9 کو بجا لا رہی ہے، اگر ایک چھوڑ دے رہی ہے تو کیا تم اسی کو لے کر بیٹھو گے؟ لیکن دنیا کا ایک افسوسناک حال ہے کہ اگر ایک انسان، فٹ بال کی گیم کی مثال دے رہا ہوں صرف بات سمجھنے کے لیے، کہ اگر ایک انسان جو گول کیپر ہے جس کا کام ہے گول بچانا، اگر اپنے زندگی میں 1000 گول بچاتا ہے تو لوگوں کو وہ یاد نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک گول چھوڑتا ہے نا وہ یاد رکھتے ہیں، ہاں وہ اس دن چھوڑا تھا نا، وہ اس دن چھوڑا تھا نا، وہ اس دن چھوڑا تھا نا۔ وہی ہمارا معاملہ ہوگا کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ اچھا سلوک 1000 کر رہی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ 1000 اچھا سلوک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف وہ ایک یاد رہتا ہے جو برا سلوک ہے۔ کسی سلف کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا، انہوں نے کہا اپنے مہمان سے کہ تم اتنے دور سے آئے ہو، میرے پاس سے کچھ بکریاں ہیں تحفے میں لے جاؤ۔ ان بھیڑوں اور بکریوں کو پالنے کے لیے کتے ہوتے جنگل میں، تاکہ وہ بکریوں کو جمع کر کے لا لے، جو ادھر ادھر چلی جاتی نہ جانے دے۔ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے اس کا کہ ان کے لیے کتے پالے جاتے ہیں جو ان کو ہانکتے ہیں اور ہانک کر شام میں جمع کرتے ہیں، بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک بکری لے جاؤ تحفے میں، تو اس انسان نے کیا کیا، بکریوں میں سے کہا یہ کتا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی بکری لے جا، بکری کی تجارت حلال ہے، بیچنا حلال ہے، دودھ حلال ہے، اس کے بچے دیں گی آگے بڑھیں گی، یہ میرے لیے کار خیر ہونے والے، کتا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو آج ہماری مثال ایسی ہو گئی کہ 1000 اچھائیاں ایک آدمی میں، وہ اچھائیاں نظر نہیں آتی، ایک برائی، مطلب 1000 بکریوں میں اس کو ایک کتا ہی پسند آیا، 1000 بکریوں میں سے سو کہا گیا کہ ایک بکری لو تو اسے کتا پسند آ رہا ہے۔ تو ویسی ہماری مثال ہو گئی کہ ہمیں 1000 اچھائیاں ہماری بیویوں میں ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک برائی ہم کو یاد رہتی ہے، اور اسی برائی کو لے کے ساری زندگی گھستے رہتے ہیں ہم۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ طلاق ہمارا حق ہے، مرد کا حق ہے، تو لہٰذا مرد بہت سنجیدگی سے لے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہاں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہو،
کوئی خرابی ہو تو یاد رکھو اگر اس میں ایک خرابی ہے تو اللہ نے اس میں کہیں کثیر خیر بھی تو رکھا ہے، اس خیر کو بھی تو آپ دیکھو، ٹھیک ہے؟ ایک طرفہ نہیں، اوور آل اس کا انالیسس کرو، ایک طرفہ نہیں، موازنہ کرو اس میں اچھائی اور برائیوں کا، اور اگر اچھائی کی کثرت ہے تو تھوڑی برائیوں کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ مرد خود، شوہر خود کتنی برائیوں اور کمزوریوں کا حامل ہوتا ہے، پھر بھی عورت کیا اس کو تانے دیتی ہے، تشنیع دیتی ہے؟ نہیں کرتی ہے۔ تو مرد کا بھی کام ہے پھر وہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کرے، اچھا سلوک کرے۔ تو پہلا اسٹیپ طلاق تک بات نہ آئے، وعاشرہن بالمعروف، اچھائی سے سلوک کرو۔ دوسرا اسٹیپ، عورت کی فطری کمزوریوں کا لحاظ رکھے۔ کچھ کمزوریاں عورت میں فطری ہوتی ہے، ایسا مردوں میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک؟ چونکہ طلاق مرد کا حق ہے، اس لیے میں مردوں کی طرف سے عورت کے کیا حقوق ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ابھی یاد رکھیے۔ کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، مرد ان کمزوریوں کو سمجھے اور اس کو نظر انداز کرے۔ دوسرا اسٹیپ، تو پچھلی دو ہدایتوں پر اگر کوئی انسان عمل کر لینا تو طلاق تک نوبت ہی نہیں آئیں گی۔ پہلا تو طلاق لفظ ذہن میں لائے مت کیجیے، اس لیے کہ طلاق ہی کوئی حل نہیں ہے آپ کے مسئلوں کا، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ جو ہے اچھے سے سلوک کیجیے، اچھا معاملہ کیجیے، اور اگر کچھ خرابیاں ہیں بھی تو نظر انداز کیجیے اس کی اچھائیوں کے مقابلے میں۔ اور جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کچھ ان کی غلطیوں کو ذہن میں رکھیں کہ عورت میں کچھ غلطیاں، کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس ٹیڑھے پن کے ساتھ، اس کمزوریوں کے ساتھ ہمیں قبول کرنا ہے، اور یہ فطری ہے، یہ غیر فطری اب نارمل نہیں ہے، اللہ نے ایسی فطرت پر جو عورتوں کو پیدا کیا اور بنایا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو سٹیپ فالو اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ طلاق تو نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ غلطی نظر انداز ہو گیا، میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ کرو، آپ نے نہیں کیا، پھر بھی کل سے کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ چلتا رہا تو انشاءاللہ معاملہ چلتا رہے۔ اب اگر یہاں بھی معاملہ درست نہیں ہو رہا، ایک اچھا آپ سلوک کر رہے پھر بھی وہ مانتی نہیں، آپ نے تھوڑی بہت چیزوں میں ٹیڑھاپن ہونا تو الگ بات ہے، ہر چیز میں ٹیڑھاپن آ رہا ہے تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اب اگلا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، پہلا اچھائی کے ساتھ رہو، دوسرا کچھ غلطیوں کو برداشت کرتے رہو، اس کی فطرت ہے۔ تیسرا اسٹیپ کا واعظ اور نصیحت کرو اور بستر سے الگ کر دو۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ جب اگر دونوں اسٹیپ سے بات نہیں بن رہی ہے تو تیسرا اسٹیپ واعظ اور نصیحت کرنا، بٹھا کر بات کرنا۔ دیکھیے آپ میں یہ کمزوری نظر آ رہی ہے، آپ اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی ہے کیا؟ نصیحت۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرما رکھا، واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ یہ کتنی پیاری بات کہی۔ تیسرا اسٹیپ، تیسرے اسٹیپ میں جو پہلا کام کرنا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کی جو ہے اپنی بیوی کی نافرمانی اور بد دماغی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی کوئی بات، اگر اس کی جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ نافرمانی اور بد دماغی سے تم ڈرو کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو انہیں واعظ اور نصیحت کرو، بٹھا کر بات چیت کرو، آپس میں ہی بات چیت ہے، لوگوں کے سامنے آپس میں کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، میری کچھ غلطی ہے کیا، گھر میں کچھ مسئلہ ہے کیا، کوئی چیز کی کمی ہے کیا، کوئی بیماری ستا رہی ہے کیا، کوئی پریشانی لاحق ہے کیا، کوئی سوچ تم پر حاوی ہے کیا، میں کہیں کچھ کم تو نہیں ہو رہا ہوں، کوئی سوال نصیحت کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، کیا آپ کو اچھا لگے گا ایسی حرکت کوئی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے والد یا آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کی بیوی کرے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نصیحت کرے، ٹھیک ہے؟ تھرڈ اسٹیپ کا پہلا پوائنٹ نصیحت کرے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر میں چھوڑ دو، لیکن اس نصیحت کے بعد بھی اگر اس کا ٹیڑھاپن ختم نہ ہو تو پھر الگ بستر میں چھوڑ دو، مطلب اس سے بستر الگ کر لو اپنا، مطلب ایک کمرے میں تو سو سکتے ہو، ساتھ مت سو اس کے، تاکہ اسے نصیحت مل جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک عقل مند عورت کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے، اس کے بازو نہ لیٹے، اور اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے ایک عورت کے لیے، سمجھیے نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا پھر اس کو الگ کر دو۔ لیکن اگر یہ عورت، اور پھر فرمایا اور کہا وَضْرِبْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو پھر خامخواہ راستے مت ڈھونڈو اس کو تکلیف دینے کی۔ اگر وہ سن لے تو پھر اب آپ مدد یہ نہیں کر سکتا کہ بعد میں اگر اس سے کوئی اور غلطی ہو تو ہاں پہلے بھی تو غلطی ہوئی تھی، کتنے پھٹکے دیتا میں نے تم کو، کتنا ناراض ہوا تھا، کتنے دن بستر سے دور ہوا تھا، راستے مت ڈھونڈیے اس کو تکلیف دینے کی۔ ہو گیا نا وہ معاملہ، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس معاملے میں چھوڑ دیجیے، اب اگلی اگر کوئی غلطی ہے تو اگلی بات ہوگی اس کے لیے، سمجھ رہے؟ تو پھر راستے مت تلاش کرو اس کو تکلیف دینے کے۔ بہت سے مرد کیا کرتے ہیں، بس ان کا کچھ ایک غلطی کر دی بیوی نے، بس اس کو تو چھوڑنا ہے اپنے کو، اور بس پلاننگ کے ساتھ بس اس ایک غلطی کو پوری زندگی لے کے کھینچتے رہتا، تم نے جب کرے تھے نا، تم نے جب کرے تھے نا، تم نے جب، ارے بھائی معافی بھی تو کوئی چیز ہے، ہم بھی تو اللہ کے ساتھ کتنے گناہ کر دیتے ہیں، اسی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی تو توبہ کرتے ہو، قبول کرتا ہے نا۔ تو بندے کیوں آپس میں جو ہم ایک دوسرے کو عفو و درگزر نہیں کر رہے ہیں، معاف کیوں نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم کر سکتے ہیں تمام چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک اور سٹیپ آگے اس میں اضافہ ہوا کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نصیحت، بستر سے علیحدگی،
اب ان تینوں چیزوں کو اگر ترتیب میں کوئی عمل کرے تو طلاق تک نوبت آتی ہی نہیں ہے، طلاق تک نوبت آتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا، مردوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس کچھ ہوا کہ بس وہ 3 الفاظ ہی ادا کرنا ہمارے پاس حل ہے۔ غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ اگر ان سٹیپس کو فالو کیا جائے جس طرح سے سٹیپس دیے گئے ہیں قرآن میں، اچھائی کا سلوک کرنا، کچھ غلطیوں کو معاف کرتے رہنا، نصیحت کرنا، اس کے بعد اس کو جو ہے نصیحت کا بستر سے الگ کر دینا، اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو تھوڑا سا اس کو ضرب لگانا، یہ سٹیپس اگر انشاءاللہ عزیز فالو کیے جائے تو کبھی جو یاد رکھی طلاق تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن ابھی 3rd سٹیپ کے بعد بھی معاملہ نہیں سمجھ میں آ رہا، معاملہ نہیں سنبھل رہا ہے، حالات اور کشیدہ اور بگڑتے جا رہے ہیں، تو اب اس کے بعد کا 4th سٹیپ، چوتھا سٹیپ اللہ نے بتا رکھا ہے، وہ ہے دونوں کے طرف سے حکم طے ہوں گا، فریق ثالث، 3rd پرسن اب اس معاملے میں کیس میں انوالو کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حکمین، 2 حکم جو ایک اس کے طرف سے اور اس کے طرف سے آئیں گا، جو کہ فریق ثالث کا معنی ہوتا ہے، ثالث میں 3 کو بولتے ہیں عربی زبان میں، فریق مطلب پارٹی، 3rd پارٹی ہوں گا، وہ تیسرا آدمی ہوں گا، اور وہ دونوں کی طرف سے، ان کی طرف سے ایک، لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے، اس لیے حکمین، 2 حکم ہو گئے، ایک ان کا حکم ایک ان کا حکم، دونوں آئیں گے۔ لیکن حکم کے لیے یہ شرط ہے کہ حکم عادل ہو اور اس کا مقصد انصاف کرنا اور صلح کرنا ہو، نہ کہ حکم توڑنے والے ہو کہ چلو آج توڑنے جائیں گے، نہیں، حکم جو طے کیا جائے گا وہ ویسا انسان ہوگا جو صلح کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، اصلاح کرنے والا شخص ہوگا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر تم آپس میں اصلاح کے خواہش مند ہو تو پھر ایک کام یہ کرو، جب میاں بیوی جم نہیں رہی اور تم اصلاح چاہتے ہو تو ان کے طرف سے، تمہارے لڑکے کی طرف سے ایک حکم ہو، 3rd پارٹی ہو کوئی، لڑکی کی طرف سے ایک حکم ہو، 3rd پارٹی ہو کوئی، اور پھر فرمایا یرید اصلاح یوفق اللہ، اور وہ حکم کا کام ہے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو، اور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اللہ کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لائے، کوئی معاملے میں اصلاح کر دے۔ تو اس معاملے میں یاد رکھیے حکم وہ شخص ہونا چاہیے جو دونوں طرف سے جو ہے ایسے لوگ ہو جو اصلاح چاہتے ہو اور میل ملاپ چاہتے ہو۔ اب حکم بھی بیٹھ گئے، حکم سے بھی بات چیت ہوئی، دونوں طرف فریق، اور ایسا سمجھ میں آنے لگا کہ علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان دونوں کا ساتھ رہ کر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اب علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب معاملہ طلاق پر آئے گا۔ کتنے سٹیپ سے دیکھیے آپ، اب معاملہ طلاق پر آئے گا، کتنے سٹیپ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسا تو نہیں نا بس کھٹ 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 اور کہہ دیا، کتنے سٹیپس آ رہے ہیں دیکھیے، کیا اچھائی کا سلوک کرنا، کچھ غلطیوں کو معاف کرنا، اس کے بعد نصیحت کرنا، بستر سے الگ کرنا، حکم کا طے کرنا، حکم اصلاح کرنے والے وہ بات چیت کریں گے، اگر معاملہ نہ طے ہو تو اب آ رہا ہے معاملہ طلاق کی طرف۔ اب طلاق دینے کا طریقہ اور اس کے آداب کیا ہوں گے، تو طلاق دینے کے آداب کو میں نے سٹیپ وائز رکھا ہے، میں آپ کو ایک کے بعد ایک سٹیپس کی رکھتے جاؤں گا۔ پہلا سٹیپ، طلاق دینے کا آغاز اگر کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ کہ عدت کی آغاز میں طلاق دینا چاہیے۔ عدت کی آغاز میں، اس کا کیا معنی ہے؟ عدت کی آغاز کا معنی یہ ہے کہ جب ایک خاتون ہوتی ہے جو اس کے پاکیزگی کی حالت میں ہو، اور اس حالت میں اگر شوہر نے اس سے ہم بستری کیا ہو تو اس کے بعد جو اس کی ناپاکی کی حالت، حیض کی حالت آتی ہے، اس کے بعد جب اس کی پاکی کی حالت آتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں۔ سمجھا بات کو؟ تو عدت میں طلاق دینا، پاکی کی حالت میں طلاق دینا، اور ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دینا کہ جس پاکی کی حالت میں اس نے ہم بستری نہ کیا ہو، تو سمجھ لیجئے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک انسان طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دو، مطلب اگر جس طہور، جس پاکی کی حالت میں ہم بستری کیا اس میں انتظار کرو، پھر وہ ناپاک ہو جائیں گی، پھر جب وہ پاک ہوں گی تب وہ طلاق بولیں گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس اسٹیپ کو بھی مان لیا جائے نا تو اکثر طلاقیں ہوں گی ہی نہیں، کیونکہ طلاق ہونے کا اکثر وجہ غصے میں طلاق دیا، 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 اکثر طلاقوں کی وجہ یہ ہے نا۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ طلاق تو دینا ہے لیکن اب یہ طہور میں تو میں دے نہیں سکتا ہوں، اب عدت کا انتظار کرتا ہوں، اگر عدت کا انتظار کرے تو اس کا غصہ خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور عدت کے بعد وہ خود بولے گا کہ نہیں طلاق ولاق نہیں دینا ہے، وہ جب شیطان میں کو بہکا رہا تھا، ہے نا۔ دیکھیے اگر اسٹیپس کو فالو کیا جائے شریعت کے تو طلاق نوبت نہیں آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو عدت کے آغاز میں طلاق دینا، قرآن میں اللہ رب العزت ان کی طلاقیں ان کی عدت میں دو، اور عدت کہتے ہیں اس وقفے کو کہ ایک عورت سے جب آپ نے ہم بستری جس طہور پاکیزگی میں نہیں کی ہو اس میں طلاق دینا، تو اگر سمجھ لیجیے شوہر کا جھگڑا آج ہوتا ہے اور اس پاکیزگی کی جو ایام میں اس نے ہم بستری کر چکا تھا تو وہ انتظار کریں گے ناپاکی کا، اس کے بعد جب عورت پاک ہوں گی وہ عدت شروع ہوں گی، تب چاہے تو طلاق دے، اور غصے کی طلاق، پریشر کی طلاق، ان کی سن کے طلاق، ان کی سن کے طلاق، جوش میں آ کے طلاق ختم ہو جائیں گے، چونکہ عدت کا جب انتظار کریں گا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کی علامت ہوتی ہے،
اور شوہر کا کام ہے غصے میں اپنے آپ کو نہ لائے، اور غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو غصہ آیا اور غصے سے وہ لال ہو گیا اور اس کی سانس پھولنے لگی، ہوتا ہے نا پھولتا ہے آدمی، پھولنے لگی. آپ نے کہا میرے پاس ایک ایسا سلوشن ہے، ایک ایسا اپائے چارہ ہے، اگر یہ آدمی کر لے نا تو اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا. کہا کیا کر لے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ پڑھ لے تو ختم ہو جائے گا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کھڑا ہے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے غصہ آ رہا تو کیا کرے؟ لیٹ جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سمجھا کتنا اچھا سولوشن ہے نا؟ ابھی کہاں جمتا ہوں کچھ سولوشن. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آنکھ سے بنا ہے. وضو سے جب پانی آنکھ پہ لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنکھ کو پانی کاٹ دیتا ہے، تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. آزما کے دیکھی کبھی؟ ایک آدمی بہت ہی غصے میں پھول رہا ہے، سیدھا اسے گال پہ تھپتھپائی، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وہ نہیں پڑھے گا لیکن شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے. پڑھ لے تو آپ دیکھیے اس کا غصہ ایک دم نارمل. تو بیویاں بھی اس معاملے میں خیال رکھیں کہ شوہر کی اگر ان کو اینڈ لمٹس معلوم ہے کہ یہ ڈیڈ لمٹ ہے اس کے غصے کی، اس کے آگے غصہ آنے ہی نہ دے. اور غصہ نہ آنے دینے کا ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو غصہ آ جائے تو کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شوہر کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. دوسرا، کبھی بھی اگر شوہر اپنے غصے میں آپے سے باہر جا رہا ہے تو نظروں میں نظریں ملا کے اس کو مت دیکھیے، اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا انسان اپنی نظروں کو اس کی نظروں سے نہیں کاٹتا تو اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر نظریں کاٹ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے دو آدمی لڑ رہے ہیں، سمجھ لیجیے دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے بولا تمہیں گھور رہا، بولا گھور رہے کیا کرتے؟ آپ فائٹ چالو ہو رہی دیکھیے. لیکن ایک آدمی سمجھدار تھا، اس نے نظریں نیچی کر لیا. جیسی وہ نظریں نیچی کر لیا دوسرا کیا بولتا؟ ادھر دیکھ کے بات کر بڑے، ادھر دیکھ. اب تو چونکہ اس کو جوش ہی نہیں آتا جب تک وہ دیکھتا نہیں. اور اگر سمجھ لیا ایک آدمی ایسا گھور رہا ہے تو کیا بولتا؟ اتنی غلطی کے بعد بھی گھور رہا ہو، اب گئے بیٹا تمہیں ہاتھ سے، اور وہ اس کے اوپر اور حاوی ہوتا ہے اور وہ اور گھورتا ہے اس کا نا. اور گھورنا بند کر دے، کتنا بھی غصے والا آدمی وہ صرف اتنا بولے گا میرے طرف دیکھ، میرے طرف دیکھ، اور آپ دیکھ ہی نہیں رہے اس کے. تو آپ کے پاس سولوشن، نظریں مت ملائیے اس سے، ہے نا، اور ختم کر دیجیے معاملے کو وہاں. لیکن یہ بات بہرحال عورتوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ نہیں ہمارے ابا بول رہے تھے وہ پال لیں گے ہم کو، کرو تم کتنا غصہ کرنا. نہیں، ہمارے بھائیوں کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے. یہ باتیں سب چھوڑ دیجیے. آپ کا گھر آپ کا صرف سسرال ہے، آپ کا گھر آپ کی دنیا پوری آپ کا شوہر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث یاد کیجیے، جس وقت خاتون آئی تھی اور کہا اللہ کے رسول کچھ باتیں کی، کہا تو اپنے شوہر کے بارے میں کیسی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں بہت خدمت کرتی ہوں ان کی. کہا ہاں اس لیے کہ وہ تیری جنت اور وہ تیری جہنم ہے، تو وہ تیرا آپ کے لیے سب کچھ ہے. تو اب کہاں باپ کی سوچ رہے اور کہاں بھائی کی سوچ رہے ہیں؟ کون ماموں آپ کے بچوں کو لاڑ دے سکیں گے باپ کا، اور کون نانا آپ کو پال سکے اپنے باپ پالیں گا نانا جو ہے کوئی پالتے ہے کہ بچوں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے. تو بہرحال عدت کے آغاز میں دے. اب اگر آدمی بہت غصے میں بھی ہے تو عدت کا انتظار کرنے میں غصہ سب پنکچر ہو جاتا، سب ٹھنڈا ہو جاتا، معاملہ پورا رفع دفع ہو جاتا اور معاملہ پورا کنٹرول میں آتا ہے. تو اگر دینا ہے تو پہلی سٹیپ کیا ہوں گی؟ عدت کا انتظار کریں. یہاں تو نہ عدت، نہ اس کی جسمانی کیفیت پاک ہے ناپاک ہے، نہ اس کا حمل، کچھ نہیں، بس بول دیا بس کھٹاکھٹ. اتنی بری بات ہے. اسی طرح جو ہے لوگ غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے وہ یہ ہے کہ طلاق کا معنی ہے ایک بار میں 3 بار بولنا. یہ طلاق کا معنی نہیں. میں نے پہلے شروع وضاحت کر دی. طلاق یہ 3 آپ کو الگ الگ مراحل میں دینا ہے، یہ ایک ساتھ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. ورنہ غلط فہمی ہے بر صغیر میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بس طلاق بولے تو 3 ایک ساتھ. ویسا نہیں ہے میرے بھائی، اس کو سمجھیے آپ. طلاق یہ 3 الگ الگ چیزیں جو الگ الگ بار میں دی جائیں گی الگ الگ، ٹھیک. تو پہلی سٹیپ کیا فالو ہوں گی؟ اس کی عدت میں طلاق دیں گی. یہ سٹیپ کو انشاءاللہ فالو کریں گے تو مسئلہ نوبت طلاق تک الحمدللہ انشاءاللہ آئیں گی نہیں. دوسری سٹیپ، اگر آپ دینے کی نوبت ہے ہی اور طلاق دے رہے تو پہلی سٹیپ فالو، عدت کا انتظار اور عدت میں طلاق. دوسری سٹیپ وہ یہ ہوں گی کہ عدت میں طلاق دے تو صرف ایک طلاق دے ایک وقت میں. عدت کا انتظار کیا جب تک بھی معاملہ نہیں سنبھلا. اب عدت میں وہ مطلب پاکیزگی کی حالت میں آ گئی عورت، اب اگر طلاق دینا ہے تو صرف ایک طلاق دیں گا. یاد رکھیے ایک طلاق عدت میں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے ایک ساتھ 3 دے دیتے. حالانکہ میری بات پہ غور کیجیے، کسی مسلک نے اس کی تائید نہیں کی ہے، کسی عالم نے اس کی تائید نہیں کی ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی ساتھ 3 بار تم طلاق دے دو. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ طلاق ایک ایک کر کے دو، لیکن اس کے بعد بھی ہماری بات کچھ پلے نہیں پڑتی. اگر دینا بھی ہے ضروری بھی ہے تو ایک دے کے بھی تو چھٹکارا پایا جا سکتا ہے نا. باقی دو اٹھا کے کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ تاکہ اللہ نہ کرے ایسے حالات سمجھ میں آئے کہ بعد پتہ چلا کہ میں غلطی پر تھا میں ہی، اور میں نے یہ چیز کہہ دی، اور ایک ساتھ اگر کہہ دی ایک ہی مجلس میں عدت میں بھی اگر کہی تو بعد میں پچھتائیں گے، واپس لینے کا چانس نہیں رہے گا. تو کتنا اچھا ہے کہ اگر دینا بھی ہے عدت میں تو کتنی طلاقیں دیں گے؟ ایک طلاق.
ہر مسلک نے، ہر عالم نے اس کی تائید کی کہ اس میں ایک ہی بار دی جائے، اس کو یوز نہ کیا جائے خامخواہ ان چیزوں کو. تو ایک بار کہہ سکتا ہے نا، لیکن ہم بس ایک ساتھ کھٹاکھٹ چلا دیتے ہیں اپنی تینوں طلاق. تو پھر عدت کی حالت میں صرف ایک بار طلاق دیں گا. ٹھیک. نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر غصے کا اظہار کیا جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی نے ایک ساتھ 3 طلاق اپنی بیوی کہہ دی، جبکہ طلاق سٹیپ وائز دینا ہے، ایک کے بعد ایک دینا الگ الگ مرحلوں میں. اس نے ایک ساتھ دے دی. نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں سنا تو آپ غصے کے مارے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کھڑے ہو گئے اور کہا، میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلواڑ اور مذاق ہو رہا ہے؟ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے مذاق اور کھلواڑ ہو رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرحلے میں ہے، ایک کے بعد ایک 2، اور اس کے بعد پھر چاہے تو روکو چاہے تو چھوڑ دو. تو مرتان قرآن کہہ رہا 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں، اور تم ایک ساتھ 3 دے ہو. آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور کہا، یہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیل ہے، کھلواڑ ہے، مذاق ہے. ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول کیا اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو اسے، اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہا ہے وہ. آپ غصہ ہوئے اس شخص پر، آپ نے ناپسند کیا اسی طلاق کو. اللہ رب العزت نے جس طلاق جیسے عمل کو سٹیپ وائز دینے کا حکم دیا، ہم کیوں ایک ساتھ دے رہے ہیں اس کو 3؟ یہ کسی کے نزدیک جو قابل جو ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ 3 طلاقوں کو استعمال کر لیں اپنی. لیکن اتنے قرآن کی آیتوں کے باوجود، اتنے رسول اللہ کے اس غصے کے باوجود کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم اللہ کی کتاب آیتوں سے کھلواڑ کر رہے ہو جبکہ میں زندہ ہوں تم میں بھی. ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی گردن مار دو، قتل کر دیتا ہوں، کہ اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے. آپ نے منع کر دیا. تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. یاد رکھیں، ایک دینا عدت میں اگر آپ کو دینا ہے تو ٹھیک. اب ایک طلاق دینے کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اگر معاملہ وہ پورے اوپر کے جتنے سٹیپس تھے، اس کے بعد عدت کی سٹیپ بھی ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ دے رہے ہو صرف ایک طلاق دیتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دیا، اگر ایک طلاق دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز، ایک طلاق دینے سے رجوع کرنے کا پورا موقع آپ کے پاس رہتا ہے، واپس اس بیوی سے ملنے کا پورا موقع آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رجوع کرنے کا پورا موقع ہوتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اس بیوی سے آپ واپس رجوع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملتا ہے. اور طلاق ہی اگر دینا ہے تو ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، معلوم آپ کو، ضرورت نہیں آپ کو 2 دینے کی. دوسری طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے میں نے تمہیں طلاق دیا، اس طلاق کی بات آپ کو رجوع کرنے کے لیے عام زبان میں 3 مہینے یا خاص الفاظ میں 3 حیض کا وقت ہوتا ہے عورت کے. لیکن چونکہ اب معلوم نہیں تو ایک عام زبان میں 3 مہینے کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، 3 حیض کا وقت ہوتا ہے. تو ایک آدمی نے کہا میں نے تجھے طلاق دیا، سارے سٹیپس کے بعد، سارے اصولوں کے، شریعت کے، ساری باتوں ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا. 3 اگر حیض گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اگر وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنے کے لیے صرف بات کرنا بھی کافی ہے کہ بھائی آ جاؤ، میں اب واپس تم سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو رجوع اگر کرنا ہے تو 3 مہینے میں کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ طلاق پڑ جاتی ہے. یہ طلاق پڑ جاتی ہے، بیوی آپ سے الگ ہو جاتی ہے. اب وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے. ایک طلاق سے بھی کام ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر ایک طلاق دینے کے بعد بیوی نے 3 مہینے کے بعد جس آپ سے نکاح سے نکلنے کے بعد بھی نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، اور سمجھیے سال بھر بعد اس کو عقل آئی، سال بھر بعد اس کو عقل آئی، یا سال بھر بعد آپ کو عقل آئی کہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی، جب بچے پریشان ہیں باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، یہاں رہے یا وہاں رہے، اور پھر مصیبتیں اور پریشانیاں اور جو تکلیفیں، اب احساس ہو رہا ہے اب کیا کریں. تو چونکہ اس نے صرف کیا کیا تھا، ایک طلاق ایکسرسائز کی تھی، 3 حیض تو گزر گئے، وہ نکاح سے تو نکل گئی، لیکن اب وہ بیوی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر کسی حلال ولالے کے، اس لیے کہ یہ ایک ہی طلاق احسن اس نے دیا تھا. لیکن فرق اتنا رہے گا، 3 مہینے کے اندر لے تو ڈائریکٹ لے سکتا ہے، 3 مہینے کے بعد اگر واپس نکاح میں لینا چاہتا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت سے، بغیر کسی حلالے کے اور بغیر کسی گھمانے پھرانے اور چکر کے. کتنے فائدے نا ایک طلاق کے؟ تو ایک طلاق دینے کے فائدے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر رجوع کا موقع، اور 3 مہینے کے بعد بھی آپ کو پورا موقع ہے، چاہے تو دوبارہ نکاح جدید کر کے اس عورت سے آپ نکاح پھر سے کر سکتے، اسی کے ساتھ رہ سکتے. پہلا فائدہ کتنا اچھا ہے نا. اور اگر نہ لینا چاہے آپ واپس نکاح میں تو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ تو آپ کے نکاح سے 3 حیض کے خود نکل جاتی ہے، چاہے تو دوسرا نکاح کر لے، ہے نا، آپ کر سکتے نا. پھر کیا ضرورت ہے خامخواہ 3 استعمال کرنے کی جب ایک میں کام ہو جاتا ہے آپ کا، تو ہے نا. دوسرا فائدہ، اگر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو ہے
ایک ہی طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے 3 حیض، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ لگا دیا کہ آپ کو رجوع کرنے کا موقع ہے، اور 3 مہینے کے بعد بھی اگر چاہے تو اسی بیوی سے نئے مہر کے ساتھ جدید نکاح آپ کا بہرحال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر ایک طلاق دے دی اور 3 حیض کے بعد بھی بہرحال وہ چاہے تو بہرحال اس کو جو ہے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا الحمدللہ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی مسلک میں اختلاف نہیں اس مسئلے پر کہ اگر ایک طلاق احسن دے دے، 3 مہینے میں چاہے تو رجوع کرے، نہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد 2-4 سال بعد بھی یاد آتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہوا، ہم غلطی پر تھے، واپس ملنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ کرنا ہوگا، پھر سے نیا مہر طے ہوگا، نکاح جدید ہوگا اور پھر اسی بیوی سے مل جائیں گا بغیر کسی دوسرے عمل کے، بالکل سیدھا عمل ہے، اور اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیے کتنی اچھی بات ہے نا۔ اگر دینا بھی ہے تو یہ طریقہ ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ اب یہ ایک طلاق ہو گئی، پھر زندگی میں جو ہے دوبارہ نصیحت ہوئی، یہ سمجھ میں آیا۔ اب ایک طلاق انسان نے دے دی، اس کے بعد پھر زندگی میں ایک مرحلہ آتا، پھر وہی سٹیپس پورے آپ نے فالو کیے، لیکن پھر بیوی میں وہی ٹیڑھا پن ہے، وہی فلاں فلاں فلاں، اس کے بعد پھر آپ چاہے تو پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ طلاق کون سی ہوں گی؟ پھر دوسری طلاق، اس لیے کہ آپ ایک طلاق پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ایک بار طلاق دیا، 3 حیض میں رجوع، یا اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، نکاح جدید، تو وہ پہلی طلاق ختم ہو جاتی، پھر 3 رائٹس ہوتے ہیں۔ نہیں، طلاق کمپلیٹ 3 ہی حق ہوتے ہیں پوری زندگی کے لیے آپ کے پاس، تو پہلا حق آپ پورا استعمال کر چکے ہیں، اب 2 باقی تھے۔ پھر کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو آپ طلاق دیتے ہیں، پھر وہ چلی جاتی ہے، چاہے تو عدت میں واپس لے لیں۔ عدت میں اگر واپس نہیں لینا ہے آپ کو تو پھر کیا کیجیے، عدت کے بعد پھر عقل آتی ہے، پھر آنا چاہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اب ہوئی دوسری طلاق، اس کے بعد پھر ایک طلاق باقی ہے۔ پھر اگر دونوں مل جاتے ہیں، کیونکہ طلاق ایک ہی دیا نا، کتنا فائدہ ہے دیکھیے اس کا، پھر اگر مل جاتے ہیں پھر دوبارہ ہوتا ہے اور پھر تیسری بار وہ طلاق دیتا ہے، اب دوبارہ لوٹنے کا راستہ نہیں اور وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ ہیلا نہیں ہے، انشاءاللہ آخر میں وہ ہیلا نہیں ہے، ایک طریقہ ہے لیکن وہ ہیلا نہیں ہے۔ اب آئیے، اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ طلاق دے دی جاتی ہے، ایک جھٹکے کے اندر کھٹ 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 3 باتوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ رائٹ ایکسرسائز کر لیتا تینوں، اس کے بعد پھر ایک طریقہ نکالا جاتا ہے کہ حلالہ کر لو، تو یہ پھر سے تمہاری نکاح میں آ سکتی ہے۔ مطلب ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 گن لیا جاتا ہے، جبکہ دینا نہیں چاہیے ایسی طلاق۔ 3 گننے کے بعد بولا تھا کہ اب طریقہ یہ کہ اب کیا کرو کہ تمہیں حلالہ کرنا ہوگا۔ اب حلالہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں، اور میں جس حلالہ کی بات کر رہا ہوں وہ مروجہ حلالہ ہے، ایک کسٹمری حلالہ ہے، ایک ہیلے والا حلالہ ہے، یہ شریعت کا بتایا ہوا حلالہ نہیں۔ شریعت کا جو حلالہ ہے وہ کیسا پہلے بتا دیتا ہوں۔ شریعت میں جو حلالہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو شریعت کے مطابق مختلف مراحل میں 3 طلاقیں دے دے۔ پہلے مرحلے میں طلاق دیا، اس کی عدت گزری، اس کے بعد واپس لیا، پھر عدت گزری، اس کے بعد واپس لیا، 3 مرحلے میں بالکل شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بیوی، چونکہ اب 3 کے بعد تو پرماننٹلی اس پر حرام ہو گئی، اس کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، پھر وہ شوہر مر جاتا ہے یا وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، وہ بھی شریعت کے مطابق دے رہا ہے، دے دیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے لیے کچھ مہینے، کچھ سال، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر یہ 2 میاں بیوی اگر ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ہے شریعت کا حلالہ۔ اب ہمارا حلالہ جو اس کو میں کہہ رہا ہوں مروجہ حلالہ، کسٹم کے اعتبار سے ہم نے جو حلالہ بنا لیا وہ حلالہ یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ جب تک کہ وہ عورت پھر دوسرے سے نکاح نہ کر لے وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو اس کا معنی ہے پرماننٹ نکاح کی نیت سے نکاح ہو، پرماننٹ وہ رہنے کی نیت سے وہاں جائے، اس کے بعد یا تو شوہر مر جائے یا تو کوئی ایسے سنگین اختلافات کھڑے ہو جس کی بنیاد پر وہ دوسرا شخص کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد زندگی کسی مرحلے میں اس کو ہوش آتا ہے، پھر اس کو بھی ہوش آتا ہے، پھر دونوں ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے ایک ہیلا بنا لیا۔ ہیلا کیا ہے؟ ایک مجلس میں 3 بار بول دو طلاق طلاق طلاق، اس کے بعد پھر یہ بولتے حرام ہو گئی، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب ایک کانٹریکٹ میرج ہوگا، اور اس میں ہوگا یہ کہ پھر ہیلے سے یہ کیا جائے گا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے میری بیوی سے نکاح کر لیجیے، مطلب جو بیوی تھی جس کو میں نے اپنے غصے میں، ماں کے بولنے پر، بہنوں کو ستانے کی وجہ سے، کپڑے نہ دھونے کی وجہ سے، پانی نہ پلانے کی وجہ سے، بکریوں کو چارہ نہ ڈالنے کی وجہ سے، میری ایک بات نہ سننے کی وجہ سے، ایک بار میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو میں نے بےوقوفانہ انداز سے چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا آپ کرم فرمائیے مجھ پر اب، اور اس سے ایک شادی کر لیجیے۔ آپ شادی کی مدت یہ ہوں گی کہ مہر وہ سب طے کیجیے، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس شادی کا، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ یہ طریقہ سن کر بھی آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں۔
آپ نے 5 رکھیے اور ایک رات گزارنے کے بعد جب وہ عمل ہو جائے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر آ جاؤں گا صبح، اور اس کے بعد 1 رات یا 2 رات یا 3 رات جو بھی طے ہوں گا، اور میں آ کر پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ طلاق دے دیجئے. پھر آپ میرے کہنے پر جو پہلے سے پری پلان ہوگا آپ ایک طلاق نامہ لکھ دیں گے. پھر وہ طلاق کے بعد اس کے کچھ دن بعد عدت وہ گزاریں گی، اور عدت گزارنے کے بعد میں واپس اس سے نکاح کر لوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کو ایک غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. ایس ذرہ برابر بھی غیرت ہوں گی نا کسی انسان کے پاس، قبول نہیں کر سکتا اس کو. اور اس پاکیزہ دین کے اندر ایسا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں 1 دن یا 2 دن کے لیے اپنی بیوی کسی کے بعد چھوڑا جائے اور یہ کی غلطی تم کرو اور سزا اس کو دو. تم یہ کام نہیں تھا شوہر کا کہ پہلے سوچ کر ہی کرتا. اور اللہ رحم کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس حلالے کی، یہ جو مروجہ حلال ہے نا، اپوائنٹڈ پہلے سے پری پلانڈ سب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا. اتنا بہترین طلاق کا طریقہ شریعت کے دینے کے بعد اگر کس کو یہی طریقہ پسند ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی غیرت مند انسان سوچ کر بھی آنکھ پہ کاٹے کھڑے ہوتے کہ اپنی بیوی کو کانٹریکٹ کے طور پر کسی کے پاس بھیجنا، خرچہ وہ اٹھا رہا ہے شادی کا، اپنی بیوی کی شادی میں شریک ہے، وہ اندازہ لگائیے اس کا. پھر وہ مہر طے کر رہا ہے، وہ مہر دے رہا ہے، پھر وہ جا رہی ہے اور پھر اس کو قبول بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ شریعت کا طریقہ ہے حلالہ. یہ حلالہ نہیں جو شریعت نے دیا. سورہ بقرہ میں جو حلالہ ہے وہ یہ حلالہ ہے، طلاق دے دے 3 سٹیپس میں، اس کے بعد وہ نکاح کر لے، پھر کبھی وہ شوہر مر کھپ جائے یا اس سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کا ہے. یہ پہلے سے پری پلان چیزیں نہیں ہیں یہ. لیکن آج اس کو ہم نے عام کر دیا. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالہ کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا اور کہا؟ آپ نے فرمایا اور کہا، کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ کرائے کا سانڈ کیا ہے؟ سانڈ سمجھتے نا، وہ بیل جو ہوتا ہے جو ایک رکھا جاتا ہے، اور جب انسان گائے یا بھینسیں بہت پال لیتا ہے تو ان کی ظاہر سی باتیں وہ اندر ہوتی ہے، صرف دودھ دیتی ہے، ظاہر سی باتیں وہ سب جو ہے مؤنث ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے. تو پھر ایک سانڈ لایا جاتا ہے تاکہ وہ ان بھینسوں کے ساتھ، ان بکریوں کے ساتھ، ان جو ہے جانوروں کے ساتھ رہے تاکہ ان سے نسلیں آگے بڑھے، بچے پیدا ہو. تو جب وہ سانڈ لایا جاتا ہے تو کرائے سے لایا جاتا ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو پالتا ہے اس کو مشقت ہو، کچھ پیسے لیتا ہے اس کے بدلے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو کہا حلالہ نکالنے والا جو ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے، وہ جس کو وہ لاتا نا اپوائنٹ کر کے اپنے بیوی کے پاس. اور حالات تو یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے، معلوم آپ کو، بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صرف جائیے، آپ نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، پہلے طلاق کا طریقہ ہم نے سیکھا نہیں، ایک مجلس میں دے دی، اس کے بعد سینٹرز کھلے ہیں، وہاں جا کر جو اللہ کے رسول حدیث فرمائے نا، حدیث ہوا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں پورے. کون سا چاہیے بولتا ہے حلال کرانے والا، کون سا چاہیے تو وہ بولتا ہے ہاں یہ والا چلیں گا. ہوا نہیں ہوا کرائے کا سانڈ، ہوا نہیں ہوا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تم خود چن کے لاتے ہو اپنی بیوی کے لیے، اس کو کرائے کا سانڈ ہے. وہ سننے میں بہت برا لگتا ہے، لیکن آج حالات کیا ہے آپ دیکھیے. حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، بھائی آپ 3 طلاق دیجئے، ہم آپ کو رجوع کرائیں گے. کیا ثواب کا کام ہے بھائی. میرے اپنے بچے ہیں 4-5 سانڈ بنا کے رکھا ہوں، سب کو بٹھا کے رکھا ہوں، دیکھو کون سا چوائس کرو، یہ کر دیں گا تمہارے لیے حلال. پھر وہ اپوائنٹ کر رہی ہے یہ والا چلیں گا، پھر اس کے ساتھ وہ گزار رہی ہے کچھ راتیں، پھر اس کے بعد یہ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ صرف سوچئے تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے. کبھی کبھی برا لگتا ہے، ایسا کیسا بولتے رہیے، فلاں تو بولتے جائز ہے، فلاں ہے. میں وہ سب نہیں کہہ رہا ہوں. ایک خاموشی میں، ایک اندھیرے کمرے میں جا کے سوچئے، کوئی انسان یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ 1 منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں بند رہے؟ تم خود کرتے ہو، کتنی بری بات ہے. دیکھو طلاق کے طریقے نہیں سیکھنے سے کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اس کو تو نکاح سے پہلے بتانا چاہیے، ورنہ یہ سب ہو رہا ہے سماج میں. اب حلالہ کراتے ہیں مروجہ، شریعت کا حلالہ الگ ہے، یہ وہ حلالہ جو کسٹم رسمی بنا دیا ہے ہم نے. بہرحال اسی طرح جو ہے ایک ساتھ جو ہے جو 3 طلاقیں جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم نہ دیں اور شریعت کے مطابق ایک ایک کر کے دیں تو یہ پورے مسئلے ختم ہو جاتے. یاد رکھیے حلالے ولالے سب ختم ہو جاتے. شریعت کے مطابق اگر طریقے اختیار کریں انشاءاللہ یہ طریقہ، یہ مسئلہ ختم ہو جائے. اب تیسری اسٹیپ طلاق کی. پہلی اسٹیپ عدت میں دیں گے، دوسری اسٹیپ
ایک طلاق دیں گے. اب تیسری سٹیپس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کا طلاق کے بعد عدت گزرنے تک شوہر بیوی کو گھر سے نہیں نکالیں گا. یہ سٹیپ بھی آج کہیں فالو نہیں ہوتی. کوئی اس عمل کو نہیں مان رہا ہے آج. اگر طلاق دے بھی دی، اب طلاق آپ نے دے دی ایک اور چھوڑ دیا، لیکن ابھی وہ بیوی آپ کے گھر میں ہی رہیں گی، آپ کے گھر سے باہر نہیں جائیں گی. قرآن کا حکم ہے یہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے تیسری سٹیپ طلاق کی، جب دے دو تو کیا کرو؟ اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نمبر 65 سورہ طلاق آیت نمبر 1 اور فرماتا ہے لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، نہ تم اسے اپنے گھر سے نکالو اور نہ وہ بیوی اس شوہر کے گھر سے نکلے جس نے اسے طلاق دیا ہے. کب تک؟ جب تک کہ عدت پوری نہیں ہوتی. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، وہ پورا طریقے کے ساتھ، بس طلاق دیتے ہی باپ آ جاتا ہے میری بیٹی کو دے دو، بہنیں آ جاتی ہماری بہن کو دے دو، بھائی آ جاتا ہماری بہن کو دے دو، ماموں آ جاتا میری بھانجی کو دے دو، چچا آ جاتا ہماری بھتیجی کو واپس کر دو، نانا آ جاتا میری نواسی کو واپس کر دو، دادا آ جا رہے میری پوتی کو واپس کر دو. نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخرجوهن من بیوتہن، مت نکالو ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دو گھر سے، اور نہ ہی وہ خود نکلے، انہیں رکھو. ٹھیک ہے؟ اس لیے کیوں رکھو؟ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے رکھنے کی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے اگر تم اسے رکھ لو تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے یہ جو عدت کا وقت ہے جس میں تم سے گھر سے نہیں نکالو گے، اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے تم دونوں کے بیچ میں، کوئی مفاہمت قائم ہو جائے، کوئی گلٹ، کوئی احساس آ جائے کہ بہت غلط کام ہوا، سمجھ میں آ جائے کہ صرف بیوی کو طلاق دے کے عدت میں اپنے گھر میں ہے جس سے میں بات چیت اب نہیں کر سکتا ہوں، تو بچوں کی کیا حالت ہے، چلے جائیں گی تو کیا ہوگا، گلٹ، احساس کی بہت غلط ہوا، تو ہو سکتا ہے اللہ کوئی نئی چیز نکال دے ساتھ رہنے کی وجہ سے. کتنی حکمت ہے دیکھیے. میں کہہ رہا ہوں نا شریعت کے مطابق طلاقیں آج ہو ہی نہیں رہی ہیں، اگر ہونا شروع ہو جائے تو ان کی شرح در اتنی کم ہو جائیں گی نا، پرسنٹیج اتنا کم کہ بہت کم سننے آئے گا. کیوں؟ تو اتنا آسان کر دیا، بس اٹھے چھوڑنے کی طلاق. ایک صاحب پہ اللہ رحم کرے جن کی بچی سے ایک شخص نے نکاح کیا، رات نکاح اور صبح جب جو ہے مبارکباد دینے کے لیے اتفاق سے میں پہنچ گیا تو بولے طلاق ہو گئی. سبحان اللہ. آنکھ پر کاٹے کھڑے ہوتے ہیں یار، کسی کی بچی کے ساتھ کیا ایسا کھلواڑ بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا یہ ہے شریعت؟ اور کیا یہ ایسا مذاق اڑاؤں گے تم اس شریعت کا کہ کل نکاح کیا اور ولیمہ جس دن تیرا ہو اور اس دن کوئی مبارکباد دینے جا کسی باپ کے ساتھ تو کہے میری بیٹی تو رات نہیں آ گئی. کیا ہوگا اس امت کا؟ یہ دیکھیے طریقہ، کیا طریقہ ہے، کیا احسن طریقہ ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا صحیح طریقہ ہے. جیسا نکاح کا طریقہ ہے ویسی طلاق کا طریقہ ہے. کہاں ہو رہی ہے ایسی طلاق؟ تو کہا ہو سکتا ہے جو تم عدت میں اس کو ساتھ رکھو نا، اللہ کچھ نئی بات لے آئے دونوں میں، ہو سکتا ہے گلٹ فیل ہو، رحم آ جائے، تکلیف کا احساس ہو کہ بیوی چلے جائیں گی تو کیا ہوگا، غلطی سمجھ میں آئے، پول کھل جائے کسی نے آپ کو بہکایا تھا، غصے میں ہوا تھا، سب ہو جائیں گا دور. تو عدت میں کیا فرمایا اللہ نے؟ لا تخرجہن، مت نکالو ان کو گھر سے، من بیوتہن ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلے، نہ عورت نکلے نہ مرد نکالے. لیکن آج ہوتا یہ کہ لوگ آ کر لے کے چلے جاتے ہیں. یہ تھی تیسری سٹیپ. دینے کے بعد دینے کی سٹیپ چل رہی ہے پوری. اور چوتھی سٹیپ جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی اب طلاق کے بعد رجوع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ایک طلاق دی، 3 حیض گزر گئے، کوئی ارادہ نہیں واپس لینے کا. 3 حیض گزرتے ہی وہ آپ کے نکاح سے خود بخود باہر نکل جائیں گے، لیکن ایسا نکلیں گے کہ دوبارہ آنے کا چانس پورا ہے. ابھی صرف اتنا ہے کہ 3 مہینے کے اندر بغیر کسی مہر کے 3 مہینے کے بعد پھر سے نکاح ہوگا، پھر سے مہر طے ہوگا. ٹھیک ہے؟ اتنا فرق. اب وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی. اب اس کو جب نکل جائیں گی آپ کے نکاح سے اور عدت آپ کے گھر میں گزار لیں گی تو رخصت کیسے کیا جائے گا؟ سبحان اللہ. اس دن پر ہم صدقے جائیں، کیا طریقہ ہے ایسا، نکالنے کا بھی طریقہ، لانے کا طریقہ تو نکالنے کا بھی طریقہ. لانے کے لیے مہر طے کیا، ولی طے کیا، شرط لگائی، تو نکالنے کا بھی طریقہ. اتنا احسن طریقہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی ایسا طریقہ بتا نہیں سکتا، کسی دین نے ایسا طریقہ بتایا ہو کہ نکالنا ہے تو بھی رخصتی ہو رہی ہے اس کی. ایسا احسن طریقہ. اس لیے کہ یہ دونوں جب ملے ہوں گے تو دین کی بنیاد پہ ملے ہوں گے. اب جدا ہو رہے ہیں تو دین کی بنیاد پہ ہی جدا ہو رہے ہیں. کہا جب انہیں رخصت کرو نا تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 229 میں فرمایا او تسرہم بالاحسان، جب انہیں نکالو تو کچھ احسان کر کے نکالو اپنے گھر سے. ایک طلاق دے دی، عدت پوری کر لی، نکلنے کا وقت آ گیا، اب وہ جا رہی ہے تو کہا احسان کے ساتھ نکالو. اسی صورت میں سورہ بقرہ آیت 241 میں فرمایا کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ مطلقہ عورت کے لیے متاع ہے، کچھ دینا ہے جو کچھ تم معروف کر سکو. حقاً علی المتقین، تقوی والوں پر، لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ ضرور اس سے کچھ دے. تو کچھ دے کر نکالو، کچھ دے کر نکالو.
آج ہمارے پاس طلاق چونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، جب وہ جاتی ہے جھگڑا، فتنہ، فساد، پولیس، کورٹ، فیملی میٹر، مہیلا منڈل، NGOs، میڈیا، اخبار میں شائع کیا جا رہا ہے نا، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو ہے یہاں دیکھیے شریعت کہہ رہی کچھ دے کر نکالو۔ جب تم کچھ دے کر نکالتے ہو نا تو دل میں رنجش ختم ہو جاتی ہے، محبت اور الفت گھر کر جاتی ہے، اور الگ بھی ہوتے ہیں تو احسان کے ساتھ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے طلاق، یہ ہے شریعت کا انداز۔ میں سمجھتا ہوں اگر طلاق کا اس طریقے کو دیکھیں نا، یہ نکاح سے بھی زیادہ اچھے انداز سے ہو رہا ہے۔ کس بہترین انداز، چونکہ طلاق کے بعد مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں نا، شریعت نے کہا چونکہ علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے، ملنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو علیحدگی کا طریقہ تو اور اچھا اور سوفسٹیکیٹڈ بنایا، کہا کہ اچھے انداز سے ہو، یہ نہ ہو کہ طلاق کے بعد پوری زندگی یہ گلی اور وہ گلی میں جنگ چل رہی کہ اس نے طلاق دی اور ہم بدلہ لیتے رہیں۔ معروف احسان کے ساتھ اسے ودا کر دو اپنے گھر سے۔ ایک طلاق کے دیکھیے کتنے فائدے ہیں، اور ایک ساتھ 3 طلاق کے نقصان ہی نقصان ہے یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے، یاد رکھیں، طلاق عورت کا حق نہیں، یاد رکھیں، طلاق مرد کا حق۔ شوہر کے لیے ضروری ہے اپنے حق کا صحیح استعمال کرے، ورنہ روز قیامت اللہ کے پاس وہ جواب دے۔ شوہر کے لیے ضروری ہے اپنے اس حق کا صحیح استعمال کرے، ورنہ روز قیامت اللہ کے پاس وہ جواب دے گا۔ اس کو کسی کے پریشر میں آ کے، اس کو غصے میں آ کے، اس کو ماں کی سن کے، اس کو باپ کی سن کے، اس کو بھائی اور بہنوں کی سن کے نہ دیا جائے گا، اس کو کتاب و سنت کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق دیا جائے گا۔ بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہمارے کہ شوہر سے اس طلاق کی پوچھ ہونے والی، چونکہ اس کا حق ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی اور مذاق کسی بھی حالت میں کی جائے ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیے اس معاملے میں نہ مذاق کیجیے نہ سیریسلی بولیے۔ 3 چیزیں شریعت میں ایسی ہے، سنجیدگی میں بولو یا مذاق میں بولو ہو جاتی ہے۔ پہلا آپ نے فرمایا ہنسی اور مذاق میں کہیں کہیں بات واقع ہو جاتی ہے۔ پہلا نکاح، اگر کوئی ولی مذاق میں بھی کوئی نوجوان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا، وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ مذاق کی چیز نہیں نکاح، کہا مذاق اور سنجیدگی میں، غصے میں، دونوں میں اگر کسی شخص نے کہہ دیا، ولی نے، لڑکی یا لڑکا آپس میں نہیں کر سکتے، یہ کام ولی کریں گا۔ ولی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو نکاح میں دے دیا، ورنہ آپ بولے بہت اچھا پوائنٹ نکل گیا، بولے اب تو یہ مذاق میں بول دے رہے تیری بہن میرے نکاح میں، ہاں، اور وہ آگے نہیں، یہ میٹر ولی کا ہے۔ ولی کہہ دیا کہ بیٹا میری بچی تمہاری نکاح میں، تو ہو گئی۔ بعد میں یہ نہیں بول سکتا مذاق تھا، میں غصے میں تھا، یہ ہو جائیں گے۔ دوسرا عمل جو مذاق اور غصے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے، طلاق۔ کوئی شوہر ایسا مذاق میں بھی کہہ دے نا، جا تجھے طلاق دیا، خلاص ہو گئی۔ یہ مذاق نہیں، بہت سیریس چیز ہے۔ اس لیے میں نے کل جو میں نے ایگزامپل دیا تھا، طلاق کا ایگزامپل میں نے بندوق سے دیا تھا۔ ایک بندوق میں آپ کو 3 گولیاں دی گئی اپنی حفاظت کے لیے، اسے غلط استعمال مت کیجیے، یہ پڑ جاتی ہے۔ آپ کسی کو کہیں گے گولی مار گیا، مذاق کر رہا تھا، وہ تو مر گیا نا، لیکن آپ کے مذاق میں اس کی جان چلے گی، مذاق نہیں ہوتا۔ وہ کہا سنجیدگی اور مذاق میں نکاح نہیں، بول دیں گے ہو جائیں گے۔ طلاق کو خوشی سے بول دے اپنی بیوی کو، غصے میں بول دیں ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو ہے رجوع، کوئی اپنی بیوی سے مذاق میں کہتے ہیں میں نے تم سے رجوع کر لیا عدت کے دوران، وہ رجوع ہو جائیں گا، سمجھ رہا، وہ رجوع ہو جائیں گا، ٹھیک ہے۔ یا غصے میں کہہ دیں لڑائی کے اندر، جا میں رجوع کرتا تم سے، آؤ گھر پہ بتاتا میں تم کا وار مار کے، لیکن رجوع تو ہو گیا، غصے میں بولا رجوع تو ہو گیا، وہ طلاق ختم ہو گئی، طلاق پڑ گئی، ایک طلاق یوز ہو گئی، لیکن وہ طلاق ختم ہو گیا، رجوع کر لیا آپ نے اسے۔ تو مذاق میں نہ نکاح نہ طلاق نہ رجوع، یہ مذاق والی چیزیں نہیں، یاد رکھیں، سیریسلی لے مسلمان اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی۔ صحیح حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اسے طلاق دے دے۔ ایک آدمی نکاح کر رہا ہے، نکاح کرنے کے بعد صرف ایک چیز پسند نہیں آ رہی، 2 چیز پسند نہیں آ رہی اور طلاق دے رہا ہے، اپنی غرض تو پوری کر لی اور پھر اس کو چھوڑ رہا ہے، تو طلاق مرد کا حق ہے، روز قیامت مرد کو اس کا جواب دینا ہے۔ بھائی اولاد کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے، لیکن عورت چاہے تو طلاق مانگ سکتی ہے۔ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا ہے، لیکن چاہے تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، لیکن عورتیں اس معاملے میں بہت 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 سنجیدگی کا معاملہ رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت خلا مانگتی ہے اپنے شوہر سے جس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، ویسی عورت جو ہے وہ جو ہے اس امت کی منافق ہے، ایک روایت میں فرمایا، اور دوسری روایت میں فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ ایک روایت ابن ماجہ کی اور دوسری ترمذی کی۔ تو اگر عورت خلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت سوچ اور بچار کے ساتھ کرے یہ کام، یہ نہیں کہ بس مذاق میں بس مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں،
وہ بار بار میرے کو فلاں بولتے ہیں، آپ بھی تو درگزر کر سکتی ہے نا اس کو تھوڑا، جیسا قرآن اس کو کہہ رہا ہے مرد کو درگزر کرو، عورت بھی تو کچھ درگزر کرے. لیکن اگر عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور اللہ رحم کرے میں نے ایسے واقعات بھی سنے کہ عورتیں نکاح کے بعد اپنے شوہر سے اس لیے ڈیمانڈ کر رہی کہ انہوں کسی اور سے نکاح کر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ مرد اگر یہ کہے شادی کے بعد کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا حق ہے وہ. لیکن ایک عورت کسی کے نکاح میں ہو کے کیسا سوچ سکتی ہے کہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے لیے خلا لیے جا رہے ہیں. صحیح فرمانے اللہ کے رسول نے، منافق میری امت کی عورتیں. صحیح فرمانے، کیونکہ جو شوہر کے گھر اجاڑنے والیاں، اس کے بچوں جو گھر اجاڑنے والیاں، اس کو تکلیف دینے والیاں میری امت کی منافق ہے. آپ دوغلی ہے نا، ایک طرف نکاح میں اس کے اب بولتی اس سے شادی کرنا. یا چھوٹی چھوٹی وجوہات کو بیس نہ بنائے کہ شوہر کی تنخواہ کم ہے. ارے کم تنخواہ ہے لیکن لاتا تو ہے نا محنت کر کے. یہ خلا کی وجہ نہیں ہے میری بہنوں. نہیں وہ مجھے جو ہے عید کو جوڑا نہیں لاتے، یہ وجہ نہیں ہے طلاق کی میری بہنوں کہ تم کسی ایک کپڑا نہ لانے سے طلاق ڈیمانڈ کرو. نہیں شادی سے پہلے بولے تھے کہ میرے کو پڑھائیں گے لیکن نہیں پڑھا سکے. ارے میری بہن اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تیرے شوہر کے پاس، یہ طلاق کی وجہ نہیں ہے، ایسی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی ہے طلاق. لیکن بس باپ بھی کھڑا ہے، دے دو میری بچی کو طلاق، بچی بھی تیار ہے، ابا لے کے چلو میرے کو. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کب ہم سنجیدگی اختیار کریں گے اپنے معاملات میں؟ اسی سے تو فتنے اور فساد سماج میں مچ رہا ہے. بہرحال عورت کو حق نہیں ہے لیکن ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اس ڈیمانڈ کو خلا کہتے ہیں عربی میں. جب عورت ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے آپ سے الگ ہونا ہے، اور پھر قاضی اس کو الگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک ساتھ 3 طلاق دینے کے کیا نقصان ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں. اور ایک طلاق دینے کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیا کتنے فائدے، بہت اچھا چیز ہے، اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. لیکن 3 اگر ایک ساتھ دیتے تو کیا نقصان ہوتے ہیں. نقصانات آپ کے سامنے میں نے کچھ نقصانات جو آج سماج میں ہو رہے ہیں، ایک 7-8 نقصانات پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے لایا. ایک ساتھ 3 طلاق دینے کے نقصان کیا ہوتے ہیں. پہلا، ایک وقت میں 3 طلاق دینا قرآن اور سنت کی روشنی اور اس کی ہدایت کے خلاف ہے. الطلاق مرتان، نسائی کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہیں. تو ایک ساتھ 3 طلاق دینا قرآن سے اور حدیث رسول سے یہ صحیح عمل نہیں ہے، یہ صحیح عمل نہیں ہے. پہلا نقصان. دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں ایک جھٹکے میں 3 طلاق دیتا ہے، اس شخص کے بارے میں نسائی کی روایت کے مطابق کہا، سنن نسائی کی، کہ وہ شخص اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہا ہے، وہ شخص اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہا ہے. تو جو شخص ایک مجلس میں طلاق 3 دے دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے کھلواڑ کر اللہ کی کتاب کی، کہ جو اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرحلوں میں ہے، اس کے بعد چاہے تو رکھو چاہے تو اچھائی سے چھوڑ دو. کھلواڑ ہے. تیسرا نقصان، اگر ہم ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ کسی بھی فقہی مذاہب کو اہمیت دینے والا 3 شمار اگر کر لیتا ہے، جس سے اللہ کے حکم جو پہلی دوسری طلاق کی جو حکمتیں تھی پوری حکمتیں ختم ہو جاتی. اگر کوئی شخص 3 طلاق کو 3 قبول کر لے رہا ہے جو دے رہا ہے ایک شخص اس کی وجہ سے، تو یہاں اللہ کی جو حکمتیں پوری ختم ہو جا رہی نا. کیوں اللہ نے کہا طلاق کے لیے دو مرحلے، الطلاق مرتان، 2 بار اس کو دینا ہے، پھر تیسرے بار چاہے تو رکھو چاہے تو اچھے سے چھوڑ دو. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. طلاق میں، نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر تم ایسا کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے کرو، ایک کے بعد ایک کرو، ایک ساتھ استعمال مت کرو. تو جو شخص ایک ساتھ استعمال کر لیتا ہے وہ اللہ کی دی گئی چھوٹ کا، اللہ کی دی گئی سٹیپس کا، اللہ کی دی گئی ایک فائدے مند چیز کا کہ رک کر دینے سے شاید معاملہ ختم ہو جائے، اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ حکمت ختم ہو جاتی پھر اللہ کی. چوتھا نقصان جو ہوتا ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا وہ یہ، اس سے صلح اور مفاہمت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک ساتھی بول دیا آپ نے، اب کیا صلح ہوں گی، اور بعد میں پچھتا رہے. ایسی حالت ہے، میں کہتا ہوں نا 100 میں سے 60% طلاقیں تو ایسی ہوتی ہے دینے کے 1 گھنٹہ بعد ہی پچھتا ہو رہا. شوہر ہوتے بیٹھے ہوئے کونے میں، بیوی کو تو کیا ہو رہا، چھوڑ دی، شوہر ہی رو رہے. ارے بیٹے کیا ہوا، میرے کو طلاق نہیں دینے کی تھی. ارے بیٹے پھر طلاق کیوں دیا تم نے، تم نے تو سائن کرے. نہیں وہ میں نے امی کے پریشر میں آ کے، ابا کے پریشر میں آ گئے. تو تم دودھ پیتے بچے ہو گئے جو امی اور ابا کے پریشر میں آ کے تم ایک عورت کا حق مار رہے ہو، طلاق لکھ رہے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ پھر شادی کیوں کرتے ہو جب تم کو حقوق نہیں پتا اپنی بیویوں کے؟ تو کہ ماں بول رہی ہو چھوڑ دے رہے ہو اور دوسرے گھنٹے رو رہے ہو. تم پھر اس کو فون کر کے بول رہے کہ میں بہت پچھتا رہا تم کو طلاق دے کے، تو رجوع ہو گیا نا. پھر اب کہاں بیوی تمہاری طلاق دینے کا فون کرتے ہو تم اس کو؟ تو اتنے جلدی پچھتاؤ. اور ایسی 50 سے 60% طلاقیں دینے کے آدھے گھنٹے میں پریشان، رونا اور پلانا چالو. کیوں دیا تم نے یہ طلاق؟ نہیں میری ماں نے، میرے باپ نے. ارے ماں باپ کا دخل ہے لیکن پہلے یہ تو تم سوچنا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو تم نے کیا. شریعت دیکھو اسٹیپ فالو نہیں کرے، اور جو میں نے اصول بتائے تھے نا اصول بھی فالو نہیں کرے. بیوی چلے گی گھر سے کسی وجہ سے، بات چیت بند، شیطان نے دونوں کو بہکایا، طلاق ہونے میں دو رہے. کیونکہ جس دن طلاق ہوئی بیوی بھی سامنے آئی، شوہر بھی سامنے آیا. بیوی نادم دکھ رہی تھی، شوہر نادم نہ. شوہر نے جب دیکھا بیوی نادم ہے وہ بھی نادم ہوا. پوچھ رہا ہے بھائی تم میرے سے الگ کیوں ہو گئی؟
تو وہ کہتی تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں نے تو تم کو فون نہیں لگایا اس لیے کہ میں سے تم لگانا، میں اس لیے نہیں لگا رہی تھی کہ میں سمجھے تم لگانا. کیا تم اس پہ شرمندہ جو ہوا؟ ہاں میں شرمندہ تھی. تم شرمندہ تھی، دستخط چالو ہے، لیکن کوئی پچھتاوا کہ میری بیوی تو شرمندہ تھی. میں نے کہا نا بات کبھی نہیں بند کرنا. اگر بیوی کو الگ بھی رکھتے ہو تم، بات مت بند کرو کبھی اس سے، شیطان وہ کرتا. اور رونا دھونا چالو 1 گھنٹے بعد. اس کا مطلب تم کو صحیح اسٹیپ ہی نہیں معلوم. اگر تم صحیح طریقے سے دیتے تو پچھتاوا ہوتا، تو واپس لینے کے لیے پوری عدت تھی تمہارے پاس. اگر 1 طلاق دے کے چھوڑ دیتے تو 3 مہینے کے بعد بھی رجوع کر پاتے. لیکن ہم نے کہا، ہم نے تو اس کو غلط استعمال کر لیا نا اس حق کا. 1 گھنٹے بعد پچھتا رہا ہے، 1 دن بعد پچھتا رہا ہے، 10 دن بعد پچھتا رہا ہے. بچوں کے جدائی سے رو رہا ہے. بیوی تو کہیں دوسرے طرف اس کا مائکہ تھا، چلے گی دوسرے سٹی میں، دوسرے ملک میں. پچھتا رہا ہے کہ بچے اب دیکھنے کو نہیں ملتے. جب اتنا سب کچھ تھا تو میرے بھائی شریعت کے مطابق کیوں نہیں دیا تھا؟ اور میری بہنوں تم بھی جو اپنے شوہروں کو کیوں ناراض کر رہی ہو؟ بات چیت کرو، مفاہمت تفہیم مطلب سمجھ کی طرف جاؤ، رجوع کی طرف جاؤ. تو بہرحال چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے صلح اور مفاہمت کے پورے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں. ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے 5واں نقصان ہوتا ہے معصوم بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں. ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کا نقصان، معصوم بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں بیچارے، نہ باپ کی طرف نہ ماں کی طرف. بہت برا حال ہوتا ہے. 6واں نقصان بدکاری کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر مروجہ حلالہ، بدکاری کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے. ایک ہی دو نا، تم ہے تمہارے پاس رائٹ 3 کا، لیکن ایک دو نا، ایک استعمال کرو نا. دے دیتے ایک ساتھ 3، پھر راستے نکالتے. اور پھر یہ حلالہ آتا ہے. پھر وہ لوگ آتے ہیں کہ بھائی حلالہ کر لیجیے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرنا ہوگا؟ بھائی میرے بیٹے ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے آپ کے پاس، دیکھیے کس سے کرنا ہے. یہ 20,000 والا، یہ 30,000 والا ہے، وہ 40,000 والا ہے، کون سا آپ کو چاہیے؟ پھر اس میں سے ایک آپ چوائس کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سے 6,000 مہر ہے، 2,000 پیپر کاروائی کے ہیں، 3,000 فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے، وہ فلاں کے. پھر اس کے ٹیسٹ بھی ہونا ہے نا، کیونکہ آج کل بیماریوں کا بڑا مسئلہ ہے، اس کے بھی اتنے لگیں گے. آپ بھی بنا، یہ سب ہو رہا ہے. آپ اگر نہیں پتا چلتا تو ایک الگ بات ہے. یہ سینٹرز کھلے ہیں، حلالہ سینٹرز، جیسا دعویٰ سینٹرز ہے، اصلاح کے لیے مرکز کھلے ہیں، تو حلالہ سینٹرز ہے. آپ کو چوائس ہے جا کر چننے کے لیے اپنے بیوی کے لیے کون کس کو ساتھ آپ کو رات میں رکھنا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے جلد بازی کا نتیجہ. کیوں آپ نے ایک مجلس میں 3 طلاق؟ کیوں مفاہمت کے دروازے بند کر لیے اپنے اوپر؟ آپ سوچ بچار کرتے، یہ غور و فکر کی چیز ہے طلاق. تو میرا 6ٹا چیز ہوتی ہے بدکاری کے دروازے کھل جاتے ہیں. 7واں نقصان ہوتا ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کا، یہ خاندانوں میں رنجشیں اور جھگڑے اور معاملہ خون خرابے تک پہنچتا ہے. رنجشیں اور جھگڑے، خون خرابے بھی ایسے میں بتا سکتا ہوں آپ کو، جو صرف بہن کو طلاق دے دی تو بھائی نے اپنے بہن کے پاس یہ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، تو یہ خون خرابے تک بات جا کر پہنچتی ہے. اور 8واں نقصان یہ ہوتا ہے جو ہے وہ یہ کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کا، وہ یہ، اور پھر جو ہے جو پھر کورٹ کچہری پولیس اور مہیلا منڈل اور یہ NGO اور میڈیا، اس کی بدنامی وہ چھاپ رہا، اس کی بدنامی وہ چھاپ رہا. انہوں پیپر میں دے رہے تو انہوں کیبل ٹی وی پہ آ جا رہے، انہوں کیبل ٹی وی پہ آ تو نیشنل چینل پہ جا رہے، انہوں نیشنل چینل میں آ رہے تو انہوں جو ہے اسٹیج شو میں آ رہے، جہاں شوہر کو بلایا جا رہا، اس کے خاندان کو، بیوی اور اس کے خاندان، اور دونوں سے ایک اینکر بیٹھا ہوا رہتا ہے. آپ کا کیا طلاق کا مسئلہ تھا؟ آپ کا طلاق کا مطلب، اور گالی گلوچ مار دھاڑ. اس میں آپ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے. ٹی وی پہ آ رہا ہے یہ پروگرام، اور خوب زبردست یہ ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں نا. اگر شریعت کے مطابق اگر ہم کام کر لیتے تو یہ سب معاملے ہوتے ہی نہیں تھے. سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے، ایک مجلس میں ایک ہی بار طلاق دیتے، آرام سے زندگی بھی اچھی گزر جاتی، مثال بھی کھڑے نہیں ہوتے. صحیح طریقہ اگر طلاق ہم اپنائیں گے نا، اس کے بہت سارے فائدے. اور یاد رکھیے ایک بات ہمیشہ، غصے میں کبھی طلاق مت دیجیے، باقی سب چلے گا. غصے میں سوچ سمجھ کے، جب عقل جب ٹھکانے آئے نا تو کیجیے. اور کیوں ایسا لگتا ہے مرد کو کسی غصے میں آئے تو ایک ہی چیز اس کے پاس بولنے کو، بیوی کو تیکو طلاق. کئی الفاظ ہیں نا آپ کے پاس، آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی میری نظروں کے سامنے سے آپ چلی جاؤ، ابھی وہ غصہ ہے، اور میرے سامنے مت کھڑ رہو، آپ غصہ ہے. خود نکل کے اپنے گھر سے چلے جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کھڑے تو بیٹھ جائیے، بیٹھے تو لیٹ جائیے، لیٹے تو سو جائیے، میں کہوں گا. لیکن یہ الفاظ کیوں ادا کر رہے ہیں آپ کی طلاق؟ بس یہی کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے، اتنا مظلوم بتا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کہ بیوی کو کچھ ہوگی بس دھمکی دینے کے لیے آپ طلاق کو سامنے لائیں گے. مت کیجیے، ورنہ غصے کی طلاقیں ہی سب سے بڑا وجہ بن جاتی ہے. اب جو ہے جو ایک انسان جو ہے غصے میں آ کر جو ہے جب طلاق دے دیتا ہے تو پھر جو ہے پھر اس کے بعد جو مرد، اور یہ غصے میں آ کے طلاق دینا یہ مرد کی شان کی خلاف بھی، یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو طلاق کیوں دیا؟ آپ سوچ سمجھ زیادہ رکھتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، اور آپ کے احساسات عورتوں کے مقابلے میں بہت مضبوط ہوتے ہیں. عورتیں بہت جلدی احساس میں آ جاتی ہے، بہت جلدی رونا دھونا شروع کر دیتی ہے. مرد مضبوط ہوتا. آپ کو حق دیا گیا تھا، یہ تو مرد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ طلاقوں کا ایسے استعمال کر دیا اپنے حق کو. یہ بات سوچنا چاہیے. اللہ نے مرد کو جو طلاق کا حق دیا ہے، یاد رکھیے عورت کے مقابلے میں، اس لیے کہ مرد زیادہ حوصلہ مند ہوتا ہے، زیادہ ضبط رکھتا ہے، زیادہ صبر کرتا ہے، زیادہ تحمل رکھتا ہے، اور زیادہ سوچ ہوتی ہے اس کی دور تک کیا کرنا ہے. اس لیے تو آپ کو حق دیا گیا. تو ایسا بے خوفی کی مظاہرہ مت کیجیے طلاقیں دے دے کر. ٹھیک اسی طرح جو ہے
اب اگر جو ایک انسان جو غصے میں جو اشتعال میں اگر 3 طلاق دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر جو کچھ ہو رہا ہے ایک مجلس میں کھڑے ہوئے 3 طلاق دے دیے، پھر جا کر حلالے کا چکر میں جاتے ہیں، حلالہ کر کے اپنے بیوی کو اپنے پاس لاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حلالہ کرنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کرائے کا سانڈ کہا ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ قرآن نے جو حکم دیا، جو حلالے کا حکم کیا وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کا حلالہ یہ ہے جو قرآن نے فرمایا، جو سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، حتی تنکحوا زوجا غیرہ، قرآن نے کہا جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ عمل نہ کر لے جو نکاح کی بات ہوتا ہے، تب تک تم اس سے پھر نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اس سے شادی کرے، ٹیمپرری نہیں، پرماننٹ میرج، اس کے بعد کبھی وہ شوہر مر جائے یا کبھی وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر جو ہے تم چاہو تو وہ پہلی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ ہیلا نہیں ہے، ہیلا 3 طلاق کے بعد ہیلا کہ تم چل جاؤ 2 دن رہو پھر آ جانا، ہیلا نہیں ہے۔ پرماننٹلی کوئی کام ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد آپ واپس لے لیتے ہیں، یہ ہے قرآن کا حلالہ، نہ کہ وہ جو آج کل مروجہ حلالہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد وہ بہت پشیمان ہوئے، پریشان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے اپنے بیوی کو سخت جو ہے غصے کی حالت میں یا اپنے بیوی کو جو ہے جلد بازی میں اور غصے کی حالت میں طلاق دے دی اور اب میں سخت غمگین ہوں، بہت پریشان ہوں۔ ان کے ساتھ وہی ہوا کہ دے دیا اور اچانک فوراً اگلے گھڑی بھاگ کر اور کہا میں بہت غمگین ہوں، پریشان ہوں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، دیکھیں آپ کے الفاظ کیا، آپ نے پوچھا تم نے کس طرح اس کو طلاق دی؟ کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کس طرح اس کو طلاق دی؟ تو انہوں نے فرمایا اور کہا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پھر جو ہے ایک ہی طلاق دی، تو چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے، تو چاہے تو اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے جو ہے رجوع کر لیا۔ کیا حدیث ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد سخت غمگین ہوئے، آئے اللہ کے رسول میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ کہا کیسے دی؟ تو کہا میں نے ایک مجلس میں 3 بار کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تیری طلاق ایک ہوئی، تو چاہے تو بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ کس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور ایک صحابہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کچھ؟ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد ابو بکر میں اور عہد عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں، عہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد ابو بکر میں اور عہد عمر کے پہلے ابتدائی 2 سالوں میں آپ نے فرمایا کہ 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ لیکن عمر نے فرمایا جس معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کا حکم تھا، مطلب معاف کرنا آپ جو خلافت میں ابتدائی 2 سالوں میں جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانا، وہ واقعہ کیا، وہ بھی صحیح مسلم میں وہ بھی رکھتا ہوں، جو اسی کے بعد حدیث آتی ہے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، ابو بکر کے عہد میں اور عمر کے عہد کے پہلے 3 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کا حکم تھا، لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا، لہذا کیوں نہ ہم ان پر ان 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دے، چنانچہ آپ نے اس کو نافذ کر دیا۔ واقع کب ہوا؟ عہد رسالت ختم ہو گیا، عہد ابوبکر ختم ہو گیا، عمر ابن خطاب کے عہد کے خلافت کے 3 سال لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا دیا، اور بس کچھ ہوا کہ طلاق طلاق طلاق، اور چونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق صرف ایک ہوتی ہے، تو انہوں نے عورتوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ لوگ جو 3 طلاقیں ہیں جس کو سوچ بچار کر کے دینا ہے، سوچ بچار کر کے دینا ہے، سمجھ کے دینا ہے، مذاق میں نہیں، غصے میں نہیں، کھلواڑ کے لیے نہیں، 3 نہیں کہنا ہے، جب انہوں نے دیکھا لوگ مذاق کر رہے شریعت کا، تو کہا کیوں نہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو ہم لوگوں کو سزا دینے کے طور پر 3 کو 3 مان لیں،
تاکہ لوگ تین نہ دیں. یہ تو اس عمل کے کم کرنے کے لیے, اس عمل کو روکنے کے لیے آپ نے کیا تھا کہ یہ تین طلاقیں نہ دے ایک مجلس میں, تاکہ اللہ کے قانون کے مطابق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام ہو. اس لیے کہا کہ لوگ مذاق سمجھ رہے شریعت کو, اور یہ جو شریعت کے ڈھیل ہے یوز نہیں کر رہے, اس کو استعمال نہیں کرے, کیوں نہ پھر ان کو سزا دی جائے. اور میں اب سوچتا ہوں کہ تین کو تین گن لیا جائے, اور صحابہ نے جو چنانچہ آپ نے جو ہے صحابہ نے اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا, آپ نے نافذ کر دیا. اور یہ اس لیے کیا کہ لوگ جو ہے طلاق کے معاملے میں جلد بازی کر رہے تھے, اور جو عمر ابن خطاب نے وہ تین کو تین گن لیا, یہ ایک تعزیری اور تحذیری جو حکم تھا, تعزیری حکم تھا. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک لا تھا جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا تھا, اور جو ہے آپ کا یہ اجتہاد تھا, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد تھا. یاد رکھیے کہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سزا ملے. اور صحابہ نے اس بات کو اس لیے مانا کہ صحابہ جانتے تھے کہ ایسی سزا ملنا چاہیے لوگوں کو کہ جس معاملے میں اللہ نے ڈھیل دی اس معاملے میں لوگوں نے مذاق بنا دیا اس ڈھیل کو, اور تین طلاقیں ایک ساتھ دے رہے اور مذاق سمجھ رہے. تو صحابہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا جو عمر نے تعزیر, مطلب ایک تعزیری فیصلہ, ایک قانون آپ نے بنایا جو آپ کا اجتہاد تھا, تو صحابہ نے اس کو بہرحال مان لیا. اس کے تعلق سے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بہت بہترین بات لکھتے ہیں علام الموقعین میں اپنی کتاب کے اندر. میں اس کتاب سے وہ پورا آپ کو جو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. بہت اچھے انداز سے انہوں نے لکھا کہ کیوں عمر ابن خطاب نے ایسا کیا تھا. آج ہم اس کو الٹا سمجھ رہے ہیں. اصل واقعہ یہ تھا کہ وہ روکنے کے لیے تھا کہ لوگ ایک ساتھ تین طلاق نہ دے. آج ہم سمجھ رہے ہو تین طلاق دینے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. آئیے کیا ہے وہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ ایک مصلحت اور وقت کی اقتضاء کا کام تھا, مطلب وقت کی وہ ضرورت تھی اور اس زمانے اس قانون کی ضرورت تھی, نہ کہ شرعی مسئلہ. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا, اس لیے کہ شرعی مسئلہ تو اللہ کے رسول اور ابوبکر کے دور میں اور خود عمر ابن خطاب کے دور کے 2 سال تو یہ تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانا جاتا. ایک کام جو منع تھا, جو خلاف سنت تھا, مطلب ایک مجلس میں 3 طلاق دینا یہ خلاف سنت تھا, یہ کام درست نہیں تھا, لیکن لوگ کر رہے تھے. سنت تھا, لیکن اگر کسی سے ہو جائے تو شریعت اسے پکڑتی نہ تھی. جب لوگوں نے بکثرت بغیر خوف کے اور اس ایسی طلاقیں دینا شروع کر دی, 3 کر دیا, تو آپ نے بحیثیت قانون یہ حکم فرمایا کہ میں آئندہ سے 3 کو 3 ہی گن لوں گا تاکہ تم احتیاط کرو, اب مذاق مت کرو, اس چیز سے گن لوں گا. نہ یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے باز آ جائے, رک جائیں, ورنہ پھر 3 سال تک یہ حکم شرعی کیوں جاری رکھا تھا. اگر یہ شریعت کا کوئی حکم تھا تو عمر ابن خطاب آتے ہی اپنی خلافت میں آتے بدل دیتے. نہیں, آپ نے 2 سال تو کچھ نہیں بدلا, 3 سال بدلا. اس کا مطلب یہ شرعی حکم نہیں تھا, یہ قانونی چیز تھی جو آپ نے ضروری سمجھی, آپ کا اجتہاد تھا. بس یہ حکم شرعی نہیں بلکہ قانونی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں کہ اگر اب ہم نے ایسا کیا تو بیوی نکاح سے باہر ہو جائیں گی جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے, اور نکاح بھی باقاعدہ رغبت کے ساتھ دوام کے لیے ہمیشہ کے لیے کرے ہو, نہ کہ حلالہ, ٹھیک ہے, کر کے چھوڑ دے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک حلالہ آپ اس کے سخت مخالف تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حلالے کے سخت مخالف تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہوا کہ پہلے لوگوں میں جو لائق جو تھا اس سے وقت کے لوگ محروم کر دیے جائیں. مطلب جو پہلے لوگوں کے لیے لائق عمل تھا, بعد والوں نے چونکہ مذاق کیا شریعت کا, ایک ساتھ 3 دینے لگے تو محروم کر جانے کے قابل ہو گئے ہیں. وہ اس طرح پے در پہ طلاقیں نہیں دیتے تھے. مطلب پچھلے لوگ صحابہ طلاق کے معاملے میں طریقہ طلاق کو ملحوظ رکھتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ان کے ساتھ آسانی کر رکھی تھی. اب جبکہ یہی چیز وہ کہتے برابر ہونے لگی تو کیا انہیں اس انعام الہی, مطلب جو اللہ نے ان کو چھوٹ دی تھی, انعام الہی سے محروم نہ کر دیں تاکہ ان کے دماغ اور ان کے فعل درست ہو جائیں. ٹھیک ہے, بس یہ فتویٰ گویا ایک در فاروقی تھا, ایک سزا کے طور پر تھا جو ان کے سزا کے لیے تھا, نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی شرعی حکم نافذ کیا تھا یا شرعی حکم کو کوئی بدلا تھا, بلکہ یہ قسم کی اس زمانے کے لیے سزا تھی. مشروع طلاق ایک کے بعد ایک ہے, نہ کہ سب ایک ساتھ. جو ایسا کرتا ہے وہ حد سے گزر جاتا ہے, اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور احکام الہی کے ساتھ کھیل کرتا ہے, جیسے کہ حدیث میں نسائی میں آیا نا, جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے وہ کھیل کر رہا ہے. بس وہ اس کے قابل ہو گیا کہ حاکم وقت بطور سزا کہ اس پر کوئی سختی کر دے. حضرت عمر حاکم تھے, لوگ مذاق اڑا رہے شریعت کا, ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے, تو آپ نے سختی کے لیے کام کیا تھا کہ لوگ ایسا نہ کر دے. یہ اللہ کی آیتوں سے کھیلتا ہے تو کیوں نہ رخصت الہی سے اس کو محروم کر دیا جائے, اس شخص کو دیا جائے تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائے. بس یہ تو اسی قبیل سے ہے
کہ زمانے کے بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے، اس کی حکمت کو مد نظر رکھ کر سیاست فاروقی کے ساتھ صحابہ نے بھی جو ہے ایسے ہی فتوے دینے شروع کر دیے اور اسی فتوے پر وہ رہے۔ یہاں ہم کو پتہ چلا یہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو شریعت کا حکم تھا، بلکہ عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک مجلس میں 3 دیر ہے، تو آپ نے اس سے بہرحال اس سے روک دیا۔ اور اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے مشہور معروف جو ہے حنفی فقیہ جو لکھتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ امام طحاوی جو در مختار کی حاشی میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے تک 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھی، پھر لوگوں کی کثرت طلاق کی وجہ سے حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کا حکم دے دیا، حکم سیاسی تدبیر کے طور پر نافذ کر دیا۔ یہ سیاسی حکم تھا جو آپ نے تدبیر اپنے حکمت سے اجتہاد سے یہ کام کیا تھا، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا جو آپ نے کیا، یہ اس دور کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ نے یہ کام کو کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ یہ بطور سزا تھا، یہ 3 طلاق کو ایک مجلس کے 3 ماننا بطور سزا تھا، نہ کہ یہ ایک شریعت کو بدلنے کا کہ ہم اس طرح سے کریں گے تاکہ لوگ ایک ساتھ 3 نہ دیں۔ جس معاملے میں اللہ نے سوچ وچار کا حکم دیا ہے، سوچنے کا حکم دیا ہے، وہ سوچ کر یہ کام کریں، اور بعد میں جو ہے حالات اگر جو ہے بدل جاتے ہیں تو اور جو ہے سزاؤں کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ سزائیں مختلف دور کے اعتبار سے تبدیل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول آتا ہے جو آغاثہ للحفان کے اندر جو ہے نقل کیا جاتا ہے کہ چنانچہ آخری ایام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے تھے کہ میں نے انہیں اس بات کے احساس بھی ہوا کہ مجھے بطور سزا بھی یہ قدم نہیں لینا چاہیے تھا جس پر انہوں نے اظہار ندامت بھی بہرحال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو 3 طلاق کو 3 ماننے کا حکم دیا تھا وہ ایک تعزیری حکم تھا تاکہ لوگ 3 طلاق ایک مجلس میں نہ دیں۔ لیکن آج ہی بہرحال فقہاء نے اس بات کے تعلق سے بہت سارے دلائل دیے کہ اگر کوئی شخص کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی ہو اور وہ 3 کہہ بھی دے تب بھی بہرحال وہ طلاق ایک ہی مانے جائیں گی۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو کہ مشہور اور معروف عالم ہیں، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے اور ہندوستان کے اندر بہت پائے کے عالم مانے جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے لیکن نیت اگر ایک کی ہو تو وہ طلاق ایک ہی مانی جائیں گی، ایک ہی مانی جائیں گی۔ تو قاضی کے لیے لہٰذا ضرورت ہے کہ وہ پوچھے کہ اس کی نیت کیا تھی، اگر نیت ایک کی تھی تو پھر جو ہے وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بہت اہم بات تھی کہ طلاق کیا ہے، اس کو کیسے دیا جائے، اس سے ٹالنے سے پہلے کیا کیا جائے، اس کے دینے سے پہلے کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، دیتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، دینے کا طریقہ کیا ہو، اور ایک طلاق دے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے تاکہ پورا موقع ہوتا ہے با ایک وقت 3 طلاق دینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یہ 3 طلاقیں آپ کے لیے ایک قسم کی سہولت تھی، نہ کہ آپ لوگ جو ہے اس کو بہرحال اس طرح سے اختیار کریں۔ بہرحال اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، آخری نکات سے پہلے، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے، اور یہاں علم دینے کا مقصد عمل تھا، کوشش کیجیے کہ اب اس جو علم حاصل کیا اس پر ہم عمل پیرا ہو، اللہ رب العزت جو ہمیں جو اس چیز کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے طلاق کا موضوع تھا، یہ بڑا اہم موضوع تھا، تو میں اپیل کروں گا نوجوانوں سے، مرد اور عورتوں سے، بیوی اور شوہر سے، اس چیز کو پڑھے، اس چیز کو سنجیدگی سے لے، اور اگر طلاق دینا بھی ہے تو شریعت کے مطابق دینے کی کوشش کریں، شریعت کے مطابق دیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ طلاق بھی خیر و برکت کا انشاءاللہ باعث بنیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے دین کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام سید جاوید ہے اور میں پیشے سے ایک بزنس مین ہوں۔ میرا سوال آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ ابھی جو آپ نے آپ کے بیان میں بتایا کہ طلاق اس طرح کے اس کی اسٹیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اپنے اس بر صغیر میں 80% سے 90% لوگ اس طلاق دینے کے جو مسئلے اس کو نہیں جانتے۔ تو میرا یعنی یہ سوال ہے کہ کیوں نہ جیسے کہ ہم نماز پہ، زکوٰۃ پہ اور اس طرح پہ ہمارے بہت سارے یعنی سیرت پہ جو بیان ہوتے ہیں، تو طلاق پہ ہمارا زیادہ سے زیادہ یعنی بیانات جمعہ کے خطبات میں اور اسی طرح اور اپنے جہاں بھی یعنی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، اور ہمارے تمام مکتب فکر علماء کو میری یعنی ایک طرف سے گزارش رہیں گی کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی روشنی میں
जो है तो लोगों की रहनुमाई करे। और दूसरा इसी के साथ में ये कि जैसे आपने बताया कि किसी की नीयत एक तलाक की देने की हो, लेकिन उसे ला इल्मी में उसको पता ही नहीं था कि तलाक कैसे दी जाती है। उसको तो ये माशरे के हिसाब से मालूम पड़ता है कि 3 बार देने से तलाक होती है, तो फिर उस शख्स का कैसा मतलब तलाक का क्या मसला रहेगा? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि अगर कोई शख्स है और उसने लाइल्मी में, समाज में चूँकि तलाक लोग इसी तरह देते हैं, एक साथ दे देते हैं 3, अगर दे दिया हो तो इस शख्स का क्या मामला होगा? तो देखिए, अगर किसी शख्स ने लाइल्मी की बुनियाद पर या उसकी नीयत नहीं थी और लाइल्मी की बुनियाद पर उसने अगर एक मजलिस में 3 तलाक दे दिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक जो है, आपके कहे के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक वो एक ही तलाक मानी जाएंगे। जैसे कि रुकाना बिन अब्द यजीद रजी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी बीवी को तलाक दी, बहुत गमजदा हुए, गमगीन होकर फौरन दौड़ते हुए आए कि अल्लाह के रसूल दे दी। इस तरह से आपने कहा किस एक मजलिस में, तो कहा फिर ये एक ही तलाक हुई। तो इस बात को बहरहाल समझने की जरूरत है कि वो तलाक एक ही मानी जाएंगी अगर उस शख्स ने, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ मारूफ है, तलाक बोले तो 3 बार देना, उसको नहीं पता था कि एक बारी है, उसकी नीयत लेकिन एक ही, तो इंशाल्लाह उसको एक ही तलाक माना जाएगा। उसके बाद उसको रुजू का पूरा मौका है। याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और बाद में 3 तलाक एक मानी जाती थी, और उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर के बाद 3 को 3 माना जाने लगा। तो बराए मेहरबानी बताइए कि किसको फॉलो करना चाहिए? मैं समझता हूँ उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने जो फतवा दिया था वो आपका इज्तिहाद था और एक ताज़ीरी हुक्म था, एक क़ानूनी फ़ैसला था कि एक ऐसी जगह जहाँ शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा था और 3 तलाक़ों को लोग खिलवाड़ के तौर पर देकर ये कह रहे थे कि इसका माना एक ही है, तो लिहाजा आपने उस काम को रोकने के लिए किया गया था। अब ये बात हो सकती है इलाके के एतबार से जहाँ बेहतर हो वो काम किया जा सकता है। याद रखिए, जहाँ ऐसा लगे कि लोग आज भी तलाक को मजाक बनाकर एक मजलिस में 3 देते हैं, तो वहाँ फिर ये काम किया जाए कि 3 को 3 ही माना जाए। जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं लोगों को इल्म नहीं तलाक का और वो 3 दे रहे हैं जबकि नीयत एक की थी, तो वहाँ फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहरहाल बात ली जाएंगी। तो ये दोनों ही बात बैक वक्त सही हो सकती है, ये ज़मीन ज़माने और लोगों के हालात के एतबार से, चाहे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात या उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद, दोनों भी बहरहाल लिया जा सकता है। और दोनों भी याद रखिए हालात के एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर उलमा तय करते हैं तो करना बहरहाल दुरुस्त होगा। जैसे आज ही बहुत सारे इलाक़ों मुस्लिम ममालिक में 3 तलाक 3 मानी जाती है कि मजलिस की, बहुत सारे ममालिक में नहीं है, जैसा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में, इसी तरह जो है मिस्र में, इसी तरह लेबनान में, यहाँ मानी नहीं जाती, इसके लिए 3 तलाक़ें अलग अलग देना होती। तो ये डिपेंड है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में इंसान को एक ही तलाक देना, उसको इल्म नहीं, वो 3 बोल देता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है 3 बोले तो तलाक होती है। तो लिहाजा ऐसे माहौल के अंदर फिर वो शख्स उसको एक गिने और उसको मौका दे पूछ कर कि तेरी नीयत क्या थी, और अगर उसकी नीयत एक की थी तो उसे ज़रूर मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा नाम सैयद नईम है। मेरा सवाल है आपसे, अगर कोई औरत अपने शौहर से तलाक लेनी चाहे और वो शौहर उसे तलाक ना देना चाहे, तो उसमें शौहर अगर किसी कारण से उनकी तलाक हो जाती है तो उसमें शौहर गुनहगार होगा या नहीं? भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स है, उसकी बीवी उससे तलाक लेना चाह रही है, शौहर देना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद भी बीवी डिमांड करती कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, तो याद रखिए अगर वो शौहर मजबूर है और उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहना चाह रही बिना कोई शरई उज़्र के, शरई उज़्र हो तो अलग बात, लेकिन वो बिना शरई उज़्र के मैं समझता हूँ बस डिमांड कर रही है मुझे तलाक चाहिए, तो याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें आपने फरमाया अगर कोई औरत खुला, तलाक जो औरत लेती है डिमांड उसको खुला कहते हैं, खुला ले, तलाक मांगी अपने शौहर जिसके पीछे कोई शरई वजह ना हो, तो ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएंगी। तो औरतों को बिलखुसूस डरना चाहिए कि इस तरह से वो जो है अपने शौहरों को बिना किसी शरई उज़्र के तलाक ना दे, और अगर इस मामले में शौहर मजबूर कर दिया जाए और वो दे देता है तो बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह उसको गुनाह नहीं देगा, इसलिए कि उसकी नीयत नहीं थी। हाँ, उसकी बीवी ने अगर गैर शरई वजह से लिया तो उससे ज़रूर पूछूंगी। ऐसे मामले में चाहिए हमें तलाक के बहुत एहतियात करें और बहुत डर से, बहुत फूक फूक कर बहरहाल कदम उठाए। किसी ने सवाल किया अगर कोई औरत अपनी शादी के कुछ दिन बाद अपने शौहर को पसंद नहीं आए, उसका शौहर पसंद नहीं आए, तो क्या वो तलाक दे सकती है? मतलब लड़की अगर समझ लीजिए किसी खातून ने किसी से निकाह किया और उसको उसका शौहर पसंद नहीं आ रहा, तो क्या वो तलाक दे सकती है? तो याद रखिए ये मामला दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि आपका काम है निकाह से पहले आप देख ले उस लड़के को, निकाह के बाद आप कैसा चॉइस और नॉन चॉइस की देना नहीं देना आप करेंगे, तो निकाह से पहले ये काम करना चाहिए। याद रखिए निकाह के बाद तो ऐसी कोई वजह नहीं होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर इंसान औरत कह दे कि बस मुझे अपना शौहर पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी वो डिमांड करे तो काजी उसको खुला दिलवा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा जब निकाह किया था तो उससे पहले देखा क्यों नहीं? देखना चाहिए था ना, पसंद करना चाहिए था उसको, उसके बाद हाँ करना चाहिए था। इसलिए कि निकाह का एक जो उसूल है या एक उसका शर्त है, शराइत में से एक शर्त है
ایجاب اور قبول، میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں، لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا پسند آئے تو ایجاب و قبول آپ کے پاس تھا، آپ اس کے اندر ریجیکٹ کر دیتے ہو شوہر کو، آپ نے وہاں تو پسند کیا اور آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. میں کہوں گا ایسا درست نہیں ہوگا. تو عورتیں کوشش کرے یا والدین کوشش کرے کہ لڑکے کو لڑکی ضرور بتا دے شادی سے پہلے، لڑکی کو لڑکا ضرور بتا دے تاکہ یہ مسئلہ بعد میں کھڑا نہیں ہوگا. السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام سید اشفاق ہے. میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ کوئی شخص اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا بلا وجہ طلاق لے لیتا ہے تو اسے دنیا میں سزا ملیں گے یا آخرت میں ملیں گے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایسا کوئی باپ یا بھائی اپنی بہن کی طلاق لے لیتا ہے، اسے شوہر سے الگ کر دیتا ہے بنا شرعی وجہ کے، میں یہ سمجھ رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے، بنا کوئی شرعی عذر کے، تو یاد رکھیے یہ بہت سخت جرم اس نے کیا. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا سزا کیا ہوں گی، لیکن جو کچھ میں بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ بہت سخت سزا ہوں گی. اس لیے کہ بنا کسی وجہ کے عورت اگر نکاح سے نکل جائے اپنے شوہر کی خلا کا ڈیمانڈ کرے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں. اور کسی شوہر اور بیوی کے بیچ میں کوئی تفرقہ ڈال دے، اس کی بیوی کو اس سے چھین لے یا اس کا باپ یا اس کا بھائی ڈیمانڈ کرے بنا شرعی عذر کے. آج تو طلاق کے لیے یہ نوبت، یہ حالتیں آ چکی ہے کہ ذرا ذرا باتوں پہ عورتیں اور مرد دونوں بھی کر رہے ہیں. اس میں دونوں قصور ہیں. مرد تم نے جہیز برابر نہیں لایا طلاق، کرسی ٹوٹی ہوئی آ گئی طلاق، فلاں یہ ہو گیا طلاق. عورتوں کا بھی یہ معاملہ ہے، تمہارے گھر میں آئے تھے تو جب بتائے تو فلاں فلاں ہو تو فلاں، اور طلاقیں دینے کی وجوہات نہیں بنتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کو سمجھے. لیکن اگر کوئی باپ یا کوئی بھائی بنا شرعی عذر کے میاں بیوی کو الگ کر دیتا ہے بس ضد پر کہ فلاں یا فلاں، تو میں کہوں گا بہرحال بہت سخت اس کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ اس نے دو محبت کرنے والوں کو، دو میاں بیوی کو الگ کر دیا. اور یہ ایک ایسا عمل کیا جو شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہے. رحمان میں اللہ رب العزت نے حلال کام میں سب سے زیادہ ناپسند اس کو کیا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو سخت گناہ ہے. لیکن واللہ عالم کیا سزا ملیں گے چونکہ ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی بات تو کہہ سکتے کہ بہت سخت بات ہے، اس معاملے میں بہت احتیاط کرے. کسی نے ایک سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق کوئی ولی مذاق میں اپنی لڑکی کا نکاح کر دے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی راضی نہیں ہے ہو تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائیں گی، ایسے میں وہ کیا کرے؟ دیکھیے یہ جو حدیث تھی یہ بتانے کے لیے تھی کہ ایسا مذاق کوئی نہ کرے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مذاق میں ایسا کام نہیں کرتا کہ جا میں نے نکاح میں دے دیا اپنی بیٹی کو، کوئی بھی نہیں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی مذاق کر رہا ہے ایسا تو سنجیدگی سے لے وہ نکاح ہو جائے گا، یہ مانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مذاق روکنے کے لیے. اب آپ پوچھیں گے اگر کوئی کر دے تو اس کے شرعی حل، یہ بہرحال یہ ایک بات کی باتیں ہیں، کوئی ایسا کرتا نہیں ہے. اگر کرتا بھی ہے تو ظاہر سے نکاح کی ایک شرط ہے ولی راضی ہونا، مہر کا طے ہونا دوسری شرط، ایجاب و قبول تیسری شرط ہے نا. لڑکی منع کر دے پھر ولی جو ہے وہ اس کی پسند سے کر سکتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اس سے پوچھیں گے ایجاب اور قبول ہوں گا. ٹھیک ہے، تو ایجاب اور قبول میں لڑکی کہہ دے کہ آپ نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اپنا حق بتانے کا بالکل وہ ہے. اور چوتھی شرط ہے دو گواہ ہو نکاح میں، تو آپ کے پاس ایجاب و قبول کا رائٹ ہے، آپ چاہے تو والد کو سمجھائیں. لیکن والد اگر ایسا کہے تو بہرحال ولی نکاح تو بہرحال ہو سکتا ہے. اس معاملے میں حدیث بہرحال تھی بتانے کے لیے کہ احتیاط کرے، لیکن ایسا بہرحال الحمدللہ کو پریکٹیکلی کرتا نہیں. السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں پیشے سے ایک طالب علم ہوں. کچھ سال پہلے میڈیا میں ایک قصہ گونجا تھا کہ ایک لڑکی تھی اور اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کا ہسبینڈ ملٹری میں تھا، تو اس کو خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا. بعد میں پھر اس نے کسی اور سے شادی کر لی، لیکن 4-5 سال کے بعد پھر وہ پہلا والا شوہر واپس سے آ گیا. تو اس میں کافی قصہ اسلام کا بھی نام اچھلا تھا. تو اس نے کس کو طلاق دینا چاہیے اور کس کے ساتھ میں رہنا چاہیے؟ دیکھیے بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، ایسے مسائل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں جو لوگ کتاب و سنت کے علماء ہیں وہ بیٹھیں گے اور اس معاملوں کو طے کریں گے. چونکہ بہت سارے ایسے واقعات اور حالات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے، تو لہٰذا وہاں وہ علماء سے رجوع کریں اور وہ لوگ بہتر انداز سے انشاءاللہ سمجھائیں گے. ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملے میں لوگوں نے کیا کہا یا ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا. وہاں علماء اس کو طے کریں گے، وہاں کے حالات کے اعتبار سے، اس کے وہ گمنے کے اعتبار سے، وہ کہاں تھا کیا، وہ تمام تفصیلات ان کے پاس موجود ہوتی ہے. تو کتاب و سنت سے جو علماء تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے رجوع کریں، وہ جو بات کہیں گے انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگی. میں یہاں سے کہوں کہ اس معاملے کا کیا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں جو ہے اگر طلاق دے دے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ مطلب طلاق دے اور پھر وہ رجوع کر لے، اسی معنی میں سمجھا کہ طلاق دی اور وہ رجوع کر رہا ہے تو، لیکن جو غصے میں طلاق دے دی ان کا سوال ہے کہ فدیہ کیا دوں اس کا. تو دیکھیے غصے میں طلاق دینے کو فدیہ نہیں ہے،
آپ غصے میں جو ہے کوشش کریں کہ غصہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اور اگر غصے میں طلاق دی تو طلاق تو پڑ گئی، اگر وہ ایک دی تو پھر اللہ اس میں رجوع کر سکتے ہیں، اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ غصے میں میں نے ایک ایسا عمل کر لیا جو میرا حق تھا، جو میرا کام تھا کہ میں سوچ سمجھ کر وہ کام کروں اور میں نے ضد میں کر دیا، وہ اللہ سے توبہ کر، لیکن اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے کہ بھائی غصے میں طلاق دے دی اب کیا کفارہ دوں، اس کا کفارہ نہیں ہے، اللہ سے توبہ کریں انشاءاللہ عزیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ میرا نام شیخ رضوان ہے، میں کالج اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب طلاق ہوتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قاضی اور موکل یا گواہ جو ہے جو نکاح کے وقت ہوتے وہی ہونا ضروری ہے، تو کیا درست ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب کسی کی طلاق ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جو قاضی نے نکاح پڑھوایا، جو گواہ اور موکل تھے وہی ہونا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قاضی انتقال کر چکا ہو، گواہ جا چکے ہو دنیا سے، یا یہاں رہتے نہیں ہوں، یا بیرون ملک جا چکے ہوں، تو یہ بہرحال عدلیہ جو کورٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی انسان طلاق کا معاملہ چونکہ نکاح سے مختلف ہے، نکاح کی گواہ الگ ہے، طلاق کا الگ ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر قاضی حیات ہے تو بولا جاتا ہے کہ اسے لایا جائے یا اس سے ہی کام کروایا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ معاملہ عدلیہ کورٹ سنبھالتا ہے، اگر مسلم حکومتی اگر ہو تو کورٹ سنبھالتا ہے، اور وہاں یہ تمام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں اپنا قاضی ہوتا ہے، ان کا کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہی قاضی ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ دیتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں جس نے کیا وہی آئے، خالی اس کے ڈاکیومنٹیشن اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اور وہ اس کے بنیاد پہ بہرحال فیصلہ دیتے ہیں، لیکن اگر ہو تو آسانی کے لیے لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی شرط اور ضرورت بہرحال نہیں ہے، لیکن ہر علاقے کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے رولز ہوتے ہیں عدلیہ کے جو ادارے ہوتے چلانے کے، اگر اس میں کوئی رول ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ضروری نہیں، چونکہ قاضی انتقال کر سکتا ہے، وکیل یا جو گواہ انتقال ہو سکتا ہے، یا ایسی جگہ چلے جائے جہاں سے آ نہیں سکتے بیرون ملک، تو بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آسانی کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا اگر کوئی شخص تنہائی میں غصے میں آ کر طلاق کہہ کر قرآن کی قسم کھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ لیکن اگر کسی شخص نے تنہائی میں غصے میں آ کر طلاق دے دی تو طلاق تو ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اگر بیوی سامنے نہ ہو اور کسی نے طلاق نہ سنی ہو تو طلاق نہیں پڑتی۔ یاد رکھیے بیوی اگر سامنے نہ بھی ہو، کوئی انسان بھی سامنے نہ ہو، اور آپ نے کہہ دیا تجھے طلاق اور نیت تھی بیوی کو طلاق دینے کی، وہ طلاق پڑ گئی۔ بہت سی بار عورتیں کہتی ہیں ہمارے سامنے ہمارے شوہر نے طلاق نہیں دی اس لیے ہم طلاق کو نہیں مانتے، وہ طلاق ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون اپنے مائکے گئی تھی اور ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اسے طلاق دی، اور کہا اسے گھر بھیج دو خبر میں نے طلاق دے دی، اور وہاں طلاق بھیج دی گئی اور وہ طلاق مان لی گئی۔ تو طلاق یاد رکھیے کسی کے سامنے بولنا بھی ضروری نہیں، اگر اکیلے میں بھی انہوں نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق پڑ گئی، یاد رکھیے۔ وہ ایک طلاق دی تو اگر ایک ہو گئی، اور قرآن کی قسم کھا لی تو میں سمجھتا ہوں طلاق پہ قرآن کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، طلاق خود توڑنے کا، اس میں قسم کیا کھانا کہ دوبارہ نہیں لاؤں گا، قسم کیا تھی وہ دیکھا جائے گا، قسم کیا تھی، قرآن کی قسم کہ طلاق دیتا ہوں، طلاق تو ویسے ہی پڑ جائیں گی، کسی قسم کھاؤ مت کھاؤ، طلاق تو ویسے ہی پڑ گئی، تو لہٰذا طلاق وہ پڑ جائیں گی۔ اور یہ غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے کہ اکیلے میں دی گئی طلاق نہیں پڑتی، جب تک بیوی نہ سنے یا اس کے رشتہ دار یا گواہ نہ سنے، کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی انسان اگر طلاق دے دے، اور طلاق کے لیے ایک بات اور یاد رکھیے، طلاق کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کرنا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے بیوی سے کہے جا تیرے میکے گھر پر، اور نیت دل میں یہ ہو کہ اسے طلاق دینا، تو وہ بھی طلاق مانی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے روایت میں کہ خاتون سے نکاح کیا، اور جب اس کے قریب گئے تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ میں تجھ سے، تو اللہ کے رسول نے کہا تو جا سکتی ہے، اور وہی طلاق مانی گئی آپ کی، تو جا سکتی ہے، اتنا ہی کہا آپ نے، لفظ ادا نہیں کی طلاق آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر آدمی یہ نیت سے دل رکھے کہ جا تیرے ماں کے گھر کو، اور نیت ہے کہ طلاق، یہ بھی ہو جائیں گی، اکیلے میں بولیں گا تو بھی ہو جائیں گی، SMS بھیجیں گا تو بھی ہو جائیں گی، ای میل بھیجیں گا تو بھی ہو جائیں گی، کال کر کے بولیں گا تو، یہ سمجھیے اس بات کو، لوگ سمجھتے نہیں، بولتے وہ ہم نے موبائل پہ 3 بار طلاق دیے، اکیلے میں 1 بار طلاق دیے، تو کہ 4 بار دے دی نا آپ نے اب تک اس کو، نہیں بولے موبائل کی تو نہیں ہوتی ہے نا، اس کی ہوں گی، طلاق کسی بھی شکل میں ہو، پیپر پر لکھ کر بھیجیے آپ نے وہ بھی ہو جائیں گی، کسی کے ذریعے بولے بول دو سے جا کے وہ بھی ہو جائیں گی۔ تو طلاق کے معاملے میں بہت سنجیدگی اختیار کیجیے، اس کو مذاق کا موضوع ہم نہ سمجھیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام سید ابو بکر ہے۔ آدمی کے لیے اپنے طلاق کے 3 اسٹیپ بتائے اپنے، اور عورت اگرچہ وہ خلا لینا نہ چاہے تو کیا خلا کے بھی اسٹیپس ہے یا ڈائریکٹ ایک ہی اس میں خلا ہو جائیں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایک جیسا شادی کے لیے معاف کرنا نکاح کے لیے مرد کے لیے میں نے کچھ اسٹیپس بتائے، تو کیا عورت کے لیے بھی ایسے کوئی اسٹیپس ہے خلا کے لیے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، مرد چونکہ ایک طلاق کا ذمہ دار ہے، طلاق اس کا حق ہے، اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کے لیے اسٹیپس ہے۔ عورت ظاہر سی بات ہے اگر شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ بھی یہ کرے نا، شوہر سے بات کرے کیوں طلاق دے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس کو بتائے، شرعی عذر اس کو بتائے، اگر جینوین اس کا کیس ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ طلاق لے سکتی ہے، لیکن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے طلاق چونکہ مرد کا حق ہے وہ دے دیتے ہیں، اس لیے عورت کے لیے ان کے لیے اسٹیپس بتائی گئی، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ عورت ڈائریکٹ چھوڑ دے۔ عورت کا بھی کام ہے اگر اسے کسی اپنے شوہر کو پسند نہیں ہے چھوڑنا ہے تو وہ اسے بولے،
اسے بتائے, اس کی غلطیوں کو بتائے. اگر وہ اصلاح کر لیتا تو کنٹینیو کرے, نہیں کرتا ہے تو پھر آگے وہ بڑھ سکتی ہے. اور پھر باقی چیزیں اسٹیپس بہرحال یہ ہے. اور عورت کی جو طلاق ہوتی ہے خلا, اس میں وہ جاتی ہے قاضی کے پاس, یا اپنے والد کو کہتی ہے مجھے نہیں رہنا ہے, شوہر سے کہتی ہے, اور پھر قاضی جو ہے شوہر سے کہتا ہے, اور اس کی بہرحال اس طرح سے خلا ہو جاتی ہے. لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے عورتیں خلا لیتی نہیں جاتا جتنی طلاق دی جاتی ہیں. اور چونکہ طلاق مرد کا ہے اس لیے قرآن نے مرد کے تعلق سے کہا, لیکن عورت بھی تمام باتیں کر سکتی ہے فہم والی, کہ شوہر خراب ہے, شرابی ہے, مارتا ہے, تو وہ تمام کام وہ بھی کر سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں سوں گی اس لیے کہ آپ کی وجہ سے فلاں, اور آپ شراب پی کے آتے فلاں, وہ ہو سکتا ہے. لیکن اکثر مرد دیتے ہیں, اس لیے بہرحال وہ مرد کے لیے بہرحال اس کے لیے کہا گیا. کسی نے ایک سوال کیا, جب شوہر اپنی بیوی کو کوئی غلطی کے بارے میں سمجھائے اور نصیحت کرتا ہے اور سختی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کو مرنے کی دھمکی دے کر ڈراتی ہے, اس میں شوہر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کسی نے ایک بہت اچھا سوال کیا, اور یہ مرنے کی دھمکیاں ہی اکثر کیا ہوتی معلوم آپ کو, خودکشی کی وجہ بنتی ہے. میں نے شروع میں کہا نا, جب مرد سوچتا ہے طلاق دے دوں گا, طلاق دے دوں گا, طلاق دے دوں گا, تو اس کے منہ سے طلاق لفظ نکل ہی جاتا ہے. اور جب عورت سوچتی ہے نا مر جاؤں گی, میں مر جاؤں گی, مر جاؤں گی, تو کبھی کبھار وہ بتانے کے لیے جب غصے اور جوش میں اشتعال میں آ جاتی ہے, ایسی حرکت کر گزرتی ہے, اور جب موت قریب ہوتی ہے نا تو پھر چلاتی ہے کہ اب بچاؤ بچاؤ, اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. آنکھ پہ تیل ڈال لیا, اب بتاتی ہوں اپنی ساس کو, اب بتاتی ہوں اپنے شوہر کو. اور واللہ یاد رکھیے, اللہ یاد رکھیے, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو فرق نہیں پڑنے والا, آپ کی آخرت آپ نے خراب کر کے لیکن چلے گئے, کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. کیا ہوں گا اس شوہر کو, جیل میں جائیں گا, ساری زندگی جیل میں سڑیں گا, سمجھ لیجیے اگر سڑتا بھی ہے تو ساری زندگی کی بات کیا, لیکن جی تو رہا ہے نا جیل کے اندر, کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, نمازیں تو پڑھ رہا ہے نا, ہو سکتا توبہ کر لے اپنی غلطی سے. آپ کا کیا, آپ تو چلے گئے دنیا سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص زہر کھا کر خودکشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے زہر دیا جائے گا جہنم کا, وہ کھا کر مرے گا. اسی طرح کوئی انسان اگر کود کے مرتا ہے تو روز قیامت اس کو آنکھ کے پہاڑ پہ چڑھا جائے گا, وہاں سے کود کود کر مرے گا. کوئی شخص اگر اپنے پیٹ میں کوئی چیز مار کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو روز قیامت اس کو ایک جہنم کا ہتھیار دیا جائے گا, وہ اپنے پیٹ کو چیر چیر کر وہاں کئی بار زندہ ہوگا, مرے گا, اور زندہ ہوگا اور مرے گا. تو اگر آپ کو سزا دینا ہے, آپ کے واقعے میں اتنے ظالم ہیں آپ کے اگر سسرال والے, تو آپ بات کیجیے, والدین سے بات کیجیے, رشتہ داروں سے بات کیجیے, فریق ثالث کو بیچ میں شامل کیجیے, حکم لائیے, جو کچھ ہو سکتا. اگر اس کے بعد بھی ایسا لگے وہ ظالم ہے تو اپنے گھر چلے جائیے, لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگی دوسرے کے لیے کیوں خراب کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ بول رہے وہ ظالم ہے اور آپ اپنے آپ پہ ظلم کریں خودکشی کر کے. اگر وہ ظالم ہے تو چھوڑ دیجیے نا, لیکن خودکشی کرنا یہ کوئی ظلم کا بدلہ نہیں ہوگا. اپنی زندگی کیوں خراب کریں؟ تو کبھی عورتیں ایسی دھمکی نہ دیں, اس لیے کہ دھمکیاں ہی پھر انسان کو مجبور کرتی ہے اس پر عمل کرنے, پہلی چیز. دوسرا, شوہر اگر بیوی کو نصیحت کرتا ہے اور دھمکی دیتی ہے تو شوہر کا کام ہے کہ اسے سمجھائے اور اس کو منائے, اور اس بات کی خبر فوراً اس کے والد کو پہنچائے کہ آپ کی بیٹی مرنے کی دھمکی دیتی ہے, اور اپنے خاندان میں اس بات کو ضرور بتائے کہ یہ عورت ایسا کرتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ کوئی ایسا اسٹیپ لے لیتی ہے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عورت پہلے سے ایسا کہتی تھی. اس لیے کہ اس میں ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے. آپ خودکشی کر لیں گے چھوٹی سی بات پر, اس کی تو زندگی برباد ہو جائیں گی, اس آدمی کی, اس کی ماں کی, اس کی اگر بہنیں ہیں غیر شادی شدہ, سب پر کیس ہو جاتا ہے نا. تو لہٰذا اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کی بیٹی ایسی باتیں کرتی ہے, انکل اس کو یا والد, مطلب جو بھی آپ نام لیتے ہیں اپنے سسر کا, جس عرفیت سے پکارتے ہیں, دیکھیے یہ ایسا ہے اور ایسا, آپ ان کو سمجھائیے. اس بات کو چھپا کے کبھی نہیں رکھنا چاہیے, یاد رکھیں. چھپانے سے یہ ہوتا ہے کبھی وہ کچھ کر گزرے تو آپ پھنس جائیں گے, لہٰذا اس کو بتا دینا چاہیے. اور اگر یہ معاملہ حقیقتاً کچھ وہ کرتی ہے تو ضرور بھی ضرور مینٹل ہاسپٹل میں آپ بتائیے ان کو, کہ تو اس کا مطلب ان کے ایموشنز کمزور ہیں, ہو سکتا ہے کسی دور میں آپ موجود نہ ہو اور ضد میں آ کے کچھ کر لیں. لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے, ورنہ میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں بیوی نے خودکشی کر لی, لوگوں نے اتنی ملامت کی شوہر کو کہ شوہر بھی مر گیا خودکشی کر کر. زندگیوں کا مسئلہ ہے, مذاق نہیں کوئی ہے. لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کریں, عورتیں اس طرح کی وارننگس نہ دیں, اس کا نقصان کسی کو نہیں. یاد رکھیے میری بہنوں, سوائے آپ کے اپنی زندگی دوسروں کے لیے برباد مت کیجیے, الگ ہو جائیے, اچھی زندگی جیجیے اپنے والدین کے پاس, یا دوسرا نکاح کیجیے, لیکن یہ کوئی حل نہیں کہ اپنی زندگی آپ دوسروں کے لیے خراب کریں یا دوسروں کو دھمکی دے اس طرح سے اپنے شوہر کو. بھائی میرا نام متین ہے. جب طلاق ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کے اس میں, اس کے بعد طلاق کے بعد پھر وہ اپنے طلاق کے بعد جو ماحول پیدا ہوتا ہے دنیا والوں کے سامنے, بھی طلاق کیسا ہوا, آپ کے لڑکے کی کیا غلطی تھی, لڑکی کی کیا غلطی تھی. تو ایسے سچویشن میں وہ لڑکے والے اور لڑکی والے یہ ایسے ماحول کو کس طرح سے نپٹے, کس طرح سے ماحول کو مطلب سلجھائے باتوں کو, کہ لوگ طرح طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے, سوالات کرتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دے تو پھر اس لڑکے اور لڑکی سے لوگ بہت طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, تو اس معاملے میں وہ کیا کرے. دیکھیے جو انسان کتاب و سنت کے مطابق زندگی جیتا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق طلاق دیتا ہے, وہ انسان سرے سے بولتے کہ بھائی ہم دونوں نکاح میں تھے, اس کے بعد ہم دونوں کی نہیں بنی اور بس ہم اپنے دین پر باقی رہنے کے لیے الگ ہو گئے. ساتھ تھے دین پر رہنے کے لیے, الگ ہوئے دین پر رہنے کے لیے, اتنی بات بتا دیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے
اپنی بیوی کو طلاق دے دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کی طلاق ہوئی. ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام لیا ہے اور وہ زید ہے, زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بہرحال کیونکہ وہ آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یاد رکھیے تو وہ لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے کسی کو بولتے پھرے کہ نہیں ان میں وہ کمی تھی, ان میں کمی تھی. ہم دین کی بنیاد پر ملے تھے اور ساتھ رہ کر دین پہ چلنا چاہتے تھے. اب دین پہ ہم نہیں چل سکے ساتھ رہ کے, تو اللہ ہوئے بس اتنا بتا دیں. ہوتا یوں ہے لیکن ہمارے سماج میں شریعت کے مطابق چونکہ طلاق نہیں ہوتی نا, معروف ڈھنگ سے وہ جھگڑے لڑائی کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ بعد میں کیا ہوتا ہے پھر انہوں ان کی بدنامی انہوں ان کی بدنامی, اور بدنامیاں اس حد تک جاتی کہ بس وہ کئی سالوں تک صرف بدنامیوں کا سلسلہ. لڑکی بری تھی, لڑکی بری تھی, لڑکا برا تھا, لڑکی والے لڑکا برا تھا, لڑکی والے لڑکے. تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. معروف طریقے سے آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی انسان پھر یہ کہے دیکھیے ہم نکاح میں آئے تھے دین پر چلنے کے لیے, کچھ وجہ سے ہم نہیں چل پا رہے تھے, علیحدگی بہتر تھی. تفصیلات کیا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اللہ ان پر بھی رحم کرے, میرے لیے بھی آپ دعا کریں, معاملہ ختم کریں. لیکن چونکہ ہماری طلاق شریعت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تو معاملہ پھر وہ جھگڑے فتنے فساد اور غیبت کرنا واجب کر دیتے ایک دوسرے کے سامنے. ارے تمہاری بچی کہاں ہونا ایسا تھا ویسا شروع, ارے تمہارے بچے کہاں ہونا ایسا تھا, کیا ضرورت ہے, آپ یہ بول دیجیے اللہ نے ملایا تھا, اللہ نے الگ کر دیا, معاملہ ختم ہوا. اب زیادہ تفصیلات میں جا کے فائدہ نہیں, بچی کی بھی زندگی, بچے کی بھی زندگی ہے, اب آگے انشاءاللہ اللہ اچھا کریں گا. دعائیں دیں اور معاملے کو بہرحال ختم کریں. کسی نے سوال کیا اگر شوہر بیوی کو بار بار مارے, غصے میں ہاتھ اٹھائے اور اپنی غلطی کو نہ مانے اور بار بار ایسے ہی عمل کرتا ہے تو بیوی اس معاملے میں کیا کرے, کیا فیصلہ لے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں دیکھیے چونکہ جیسا کہ آپ نے لکھا مارتا ہے یہ کرتا ہے, تو یہ بہرحال ڈیپینڈ ہے کیسا مارتا ہے, مار کی کیا شدت ہوتی ہے, اس کے تعلق سے آپ جو ہے اپنے والد کو بتائیے, اپنے گھر والوں کو بتائیے, حکم بٹھائیے, دونوں طرف سے ذمہ دار بٹھائیے, اس کے بعد وہ چیز ان کو بتائی جائے, پھر وہ کوئی چیز طے کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے. آپ اگر خاموشی سے رہتے رہیں گی تو وہ اور مارتا رہیں گا. لہٰذا اپنے والد یا اس کے گھر کے کوئی ذمہ دار دیندار لوگ جو اس کے خاندان میں ہوں, دیندار جو لوگ اپنے آپ کے خاندان میں ہوں, ان کو بٹھایا جائے, ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے کہ یہ مار برداشت کے باہر ہے اور اس طرح سے ظلم کرتا ہے. اور وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں مثلا انشاءاللہ جب جماعت بیٹھ کر فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی اچھے نتیجے پر وہ نکل سکیں گے. وہ فیصلہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا بنسبت میرے کہنے کی یا آپ کے خود سے کوئی فیصلہ لینے سے. اسٹیپ وائز آپ جائیے, شوہر مارتا ہے, آپ کی طرف سے ایک حکم ہو, ان کی طرف سے ایک حکم ہو, بیٹھ کر بات کی جائے خاندان میں کہ کیوں مارتا ہے, اور انشاءاللہ عزیز پھر بعد میں جو وہ لوگ طے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر اور اچھا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. فیض بھائی, یہ طلاق جو الفاظ ہے, طلاق ہونے کے لیے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, جا تجھے جا بولنے کے الفاظ صحیح ہے, اس سے طلاق ہو جائے گا؟ میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, جا تو میرے ساتھ مت رہے, تو کیا یہ الفاظ بولنا بھی طلاق اور یہ صحیح ہے؟ دیکھیے طلاق کے لیے یا تو طلاق لفظ یا تو طلاق کی نیت سے کہے گئے کوئی بھی لفظ چلیں گے, وہ طلاق ہو جاتی ہے. جیسا کسی نے کہا کہ تجھے طلاق, اور بولا میری نیت نہیں تھی, تو بھی طلاق ہو گئی. اور کسی نے کہا جا تیرے ماں کے گھر پر, اور نیت طلاق کی, تو طلاق ہو گئی. تو طلاق لفظ کے لیے تو نیت کی ضرورت نہیں, وہ ہو جاتا ہے. لیکن طلاق کے علاوہ اگر کوئی لفظ بول رہا ہے جا تیری ماں کے گھر, چلے جاؤ تمہارے باپ کے گھر, نہیں رہنا میرے گھر کے اندر, نکل جاؤ میرے گھر سے باہر, کبھی مت آنا میرے گھر کے اندر, منہ مت دکھانا میرا تیرا, اور اس کے پیچھے نیت ہے کہ طلاق دینے کی, تو پھر یہ الفاظ بھی طلاق میں ہی شمار ہوں گے اور وہ طلاق بھی ہو جائیں گی, یاد رکھیے. تو لہٰذا طلاق لفظ کے اندر تو نیت کا کوئی وہی نہیں مسئلہ, وہ تو ہو ہی جائیں گی. لیکن اگر طلاق کے علاوہ کوئی لفظ ادا کرتے ہیں نیت طلاق کی, تو وہ بھی طلاق مانی جائیں گی, یاد رکھیے, اور وہ درست ہو جائیں گی. عبدالاحد ہے. میرا سوال ہے کہ طلاق اور خلا کے لیے جو عدت کا وقت ہے, مطلب اس کے بعد جو شادی کرنے کا پیریڈ ہے, کیا دونوں کا سیم ہے رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو آدمی طلاق دیتا ہے یا جو عورت خلا لیتی ہے تو ان کی عدت کا کیا ہے دونوں کا, کیا دونوں کی عدت سیم ہے یا الگ ہے؟ تو دیکھیے خاتون کی طلاق کی عدت ہوتی ہے, مرد کی طلاق کی عدت نہیں ہوتی ہے. مطلب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے دوسرے دن بھی نکاح کر سکتا ہے, یا اسی دن بھی نکاح کر سکتا ہے, اس لیے کہ مرد بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے نا, طلاق سے کچھ فرق نہیں پڑتا اس کو. اور طلاق کی عدت عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں ہوتی, یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر عورت کی طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے, یا عام الفاظ میں 3 مہینے ہیں. اور مرد اگر طلاق دیتا تو مرد کی کوئی عدت نہیں ہوتی, اس لیے کہ عدت عورت کے لیے, مرد کے لیے عدت نہیں ہوتی, یاد رکھیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کے لیے جزاک اللہ خیر, اور الحمدللہ 10 دن جتنے بھی آپ نے محنت اٹھائے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو اور پورے IRC ٹیم کو. فیض بھی آج کے جیسے عنوان پر جو طلاق اور خلا کی بات ہے, تو یہ دین پر دینا, اب سپوز جو نماز وغیرہ میں نہیں پڑھتے ہیں اور نکاح کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ عقائد خراب ہے اور کچھ کوشش کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نہیں مل رہا ہے, تو ان سے نکاح کنٹینیو کرنے میں زیادہ بھلائی ہے یا انہیں خلا یا ڈیورس لے کر؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور
बीवी दीनदार नहीं है, या उल्टा भी हो सकता है शौहर औरत निकाह करती है और उसका शौहर दीनदार नहीं है। अब इस मामले में वो ना नमाज फ़राइज़ का अहतमाम है, ना रोज़ों का अहतमाम है, ना फ़राइज़ का कोई मामला है। तो इस मामले में शौहर क्या करे, कंटिन्यू करे, बीवी क्या करे, कंटिन्यू करे या छोड़ दे? देखिए इस मामले में वो तय कर सकता है, इसलिए कि जहाँ लड़की की दीनदारी देखी जाएंगी वहाँ लड़के की भी देखी जाएंगी, जहाँ लड़के की देखी जाएंगी लड़की की भी देखी जाएंगी। रहा निकाह के वक्त बहुत सारे लोग होते हैं खूबसूरती हसब नसब पे मर मिटते हैं, माल पे मर मिटते निकाह कर लेते हैं, और बाद में फिर दीनदारी का उनको जज्बा आता है कि अरे ये नहीं सुनती है मेरी बात, वो नहीं सुनती है मेरी बात, वो नहीं सुनती मेरी बात। यहाँ तो आपने सब देखा था और उसके बाद तय किया था, आपकी चॉइस थी। तो यहाँ आपको हक नहीं कि आप फिर उसको आसानी से तलाक दे दे, इसलिए कि आपने चॉइस किया था। लेकिन आपको पता ना हो तो यहाँ इस सूरत में आप बीवी की इस्लाह करने की कोशिश करें, जितनी हो सकती मुमकिन इस्लाह करने की कोशिश करें, और इस्लाह का जो बेहतरीन नबवी तरीका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लजीज जो बीवी आपके साथ रहती है, जो शौहर आपके साथ रहता है, इतनी नज़दीकी और इतनी मोहब्बतें आपस में होती है, तो क्यों नहीं एक दूसरे की बात मानेंगे। बस ज़रूरत है अच्छे अंदाज से इस्लाह की। लेकिन अगर इस्लाह के बाद भी मामला नहीं जम रहा है तो फिर आप वही कीजिए। उसकी इस्लाह अगर किताब व सुन्नत के मुताबिक है तो पहले थोड़े दिन बर्दाश्त आपने किया, बात बंद करना, बिस्तर से अलहदगी करना, उसके बाद पूरे जो स्टेप्स बहरहाल मैंने बताई आपको, उसके बाद हकम का तय करना, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानती और कहती नहीं भाई हम तो इसी उस पर कि हम नमाज पहले नहीं पढ़ते थे अब भी नहीं पढ़ेंगे, रोज़े पहले अब भी नहीं रखते, फिर बहरहाल वो हकम और जो पूरा लोग मिलकर तय करें और कोई नतीजे पे आए तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है और बीवी में इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं और फ़राइज़ छोड़ती है। लेकिन बहरहाल ये भी एक अजीब बात है, फ़राइज़ छोड़ने पर तलाक दी कहाँ जाती है? मसाइल तो अलग ही तलाक देने के हमारे पास। किसी ने सुना कि किसी की बेदीनी की वजह से तलाक दी गई? नहीं होता है बहरहाल, लेकिन ऐसा हो सकता है तो आप हकम बिठाए, हो सकता है पब्लिक प्रेशर आ जाए तो अपनी इस्लाह कर ले और सुधर जाए, ना हो तो बहरहाल जो फिर तय होता है मशवरा उसके एतबार से बहरहाल आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये हर आदमी के एतबार से बात मुख्तलिफ होंगी, इसलिए मैं कोई हतमी नहीं, लेकिन बहरहाल जो फैसला फिर बैठ के लोग करते हैं बहरहाल वो फैसले पर आप अमल कर सकते हैं। नमाज के लिए दिया जाए बोल के खुला लिया जाए, नमाज के लिए खुला या तलाक जी हदीस में ऐसे अल्फाज नहीं है, इसलिए कि वो ज़माने में हर कोई नमाज पढ़ता था, मुनाफिक भी पढ़ते थे, तो सवाल ही नहीं आता बेनमाजी की वजह से कोई तलाक किसी की हो। वैसे वाक़यात नहीं मिलते हमको उस ज़माने के, बिल्कुल एकदम अव्वल दौर की। उसके बाद बहरहाल हो सकते बहुत सारे अदलिया में और बहुत सारे वाक़यात आते हैं, वो अलग बात, लेकिन बहरहाल उस ज़माने के आप के ज़माने के नहीं मिलते। इसलिए मैंने कहा वो बैठ कर तय करे, इस्लाह कर लेती है तो ठीक, नहीं करती है तो फिर बहरहाल जो बेहतर हो उस नतीजे पर इंसान जो जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। और फाइज भाई मेरा सवाल ये है कि अगर किसी उजरी की वजह से अगर माँ अपने लड़के से कहे कि भाई अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो अगर लड़का ना देना चाहे तो उस पर क्या कोई गुनाह आयद होता है? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर कोई वालिदा ऐसा कहे अपने बेटे से कि बीवी को तलाक दे दो, अगर बेटा ना माने तो क्या उस पर गवाह है? देखिए सबसे पहली चीज़, और इसको मैं ऐसा सवाल करता हूँ, वालिद और वालदा, वालिदैन अगर तलाक का कहे, और इस मामले में होता यूँ है कि जब भी वालिदैन तलाक का बोले और बेटा ना दे तो उसके लिए एक रिवायत लोग लाते हैं जो सही बुखारी की हदीस है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर इस्माइल के आए, आकर मुलाकात की, एक औरत थी, सलाम किया, उसने पूछा कैसी गुजरती है, मालूम हुआ कि वो इस्माइल की बीवी, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे, कहा बहुत मुश्किल है, इस्माइल लाते हैं कभी घर चलता है नहीं चलता, ना शुक्राने मतलब अल्लाह की नाशुक्री के अल्फाज अदा की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रात इस्माइल आए तो कहना अपनी चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम रात आए, कहा कौन आया था, तो कहा एक बुजुर्गवार शख्स आए थे, ऐसा ऐसा हुलिया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम पहचान ली मेरे वालिद इब्राहिम थे अलैहिस्सलाम। कहा क्या हुक्म दिया, तो कहा चौखट बदल दे, तो कहा मुझे कहा कि तलाक दे। तो लोग ये रिवायत लाते हैं कि देखो इस्माइल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुन के तलाक दे दी, तो लिहाजा मैं भी बाप हूँ, मैं भी माँ, हम बोल रहे आपको तलाक दे दो, तलाक दे दो। तो थोड़ा सा हमको यहाँ रुकने की जरूरत है, इसलिए कि इस्माइल अल्लाह के नबी है, इब्राहिम अल्लाह के नबी है। अगर एक बाप नबी अपने बेटे को हुक्म दे रहा है तो ये बात समझ में आती है, इसलिए कि अंबिया वही के जेर तहत जो हर बात करते हैं वो दिल से बात नहीं करते अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यहाँ एक नाशुक्री औरत का एक नबी के निकाह में रहना दुरुस्त नहीं था, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो उतनी समझ रखते थे दीन की। आज के हमारे वालिदैन दीन की समझ रख रहे हैं, उस बुनियाद पे बोल रहे हैं क्या? नहीं, माँ बोल रही है बहू किसी तलाक दे दो, कल रात में गोली बराबर टाइम पे नहीं दी, इन्हें रोज दूध को उबाल देती, न लाता तो बराबर मोटर नहीं लगाती, बटन खुला छोड़ के भूल जाती, कपड़े ज्यादा देर भीगने डालती, सर्फ से खराब हो जा रहे मेरे कपड़े, झाड़ू बराबर नहीं देती, देखो जाले कितने आगे अभी तक साफ नहीं हुए, तलाक दे दो तुम बेटा, ऐसी बहू नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो इस तरह के डिमांड करते हैं, और तो मैं कहता हूं आपको बहू की नहीं एक अच्छी क्लीनिंग मशीन की जरूरत थी घर में, बहू क्यों ला लिया आपने? ये वजूहात नहीं है, लेकिन शरई वजूहात पर जो माँ शरीयत का इल्म रखती हो, जो बाप शरीयत का इल्म रखता हो, और बीवी ऐसा कोई काम कर रही है आपकी जो गैर शरई हो और फिर वो डिमांड करते हैं, तो ये डिमांड तो दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा है तो तलाक याद रखिए आपका हक है, आपकी वालदा का हक नहीं है।
تو اس معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ماں کی اور بیوی کی بالکل نہیں جم رہی اور اس حد تک کہ ماں بولی طلاق دے دو، اگر تم کو رہنا ہے تو نہیں تو میرے گھر میں نہیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کو الگ رکھ سکتے ہیں والدین کے ڈیمانڈ پر کہ وہ نہیں چاہتے اس کے ساتھ رہیں، لیکن ان کی جمتی نہیں، آپ ان کو الگ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے حق آپ پر واجب ہے، آپ ان کے حق ادا کرتے رہے، اس کے بھی حق ادا کرتے رہے، لیکن صرف ان کے بولنے پر طلاق دینا جبکہ وہ کتاب و سنت کا علم نہیں، دنیاوی مفادات یا دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر کہ جہیز کا وعدہ ہوا آیا نہیں، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جو انبن چھوٹی موٹی ہوتی چلتے رہتی ہے ہر گھر کے اندر، جہاں دو برتن ہوں گے آوازیں تو ہوں گی نا ماں بھائی، تو بہرحال اس بنیاد پہ کرتے ہیں، اس بنیاد اور اس چیز کو مانا نہیں جائیں گا، اور آپ اپنا ڈیسیژن لیجئے، آپ اگر دین پہ چل سکتے ہیں اس کے نکاح میں رہ کر تو درست ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میرے لیے واقعی میں تکلیف ہے، ماں بھی بول رہی چھوڑ دو، تو بہرحال پھر آپ کا ڈیسیژن آپ لے سکتے ہیں، لیکن ماں کے بولنے پر دینا پھر پچھتاتے رہنا یہ درست نہیں ہوگا، تھوڑے دن الگ رہیے، لگتا ہے واقعی میں جینوین ہے، والدہ بھی صحیح بول رہی ہے، تو پھر بہرحال وہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا، آپ بہرحال وہ لے سکتے ہیں۔ بھائی حدیثوں سے تو یہی آتا ہے کہ ماں کا حکم ماننا چاہیے۔ بھائی نے یہ کہا کہ ماں کا حکم ماننا چاہیے، بات بالکل درست ہے، لیکن ہر کسی کا حکم اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، وہ اللہ کے حکم سے اوپر نہیں، تو اللہ کا حکم تو کیا وعاشرہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ اچھائی سے سلوک کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں کچھ ٹیڑھاپن ہوتا ہی ہے ان کی اصلاح کرو، تو آپ کو وہ حکم کرنا ہے، اس کے تحت والدین کہہ رہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ مانیے، اگر اس کے تحت ان کا حکم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی ناراضگی میں نہیں ہوتی، اور طلاق ایک بہت برا عمل ہے، شریعت نے بہرحال اس کو پسند نہیں کیا۔ اسی پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔